بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے بھی گھر میں آپ نے بھی کافی چیزیں دیکھی، ایکسپیرئنس کی، ٹھیک ہے، بیماری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شروع میں جب ہمیں نہیں پتہ تھا تب یہ تھا کہ ہم پہ کسی نے جادو کرایا ہوا ہے، اور وہی بات پرانی باتیں، جادو کیا ہوا ہے، اور بچپن سے ہی کچھ کہتے تھے کہ یہ آپ کے نام جینز میں آ رہی ہیں، جینیٹک بیماریاں، کہ جی ان کو بھی تھا ان کو بھی تھا. سر کے پاس آئے تو یہ تو ایک ٹوٹل ہی ڈفرینٹ تھا ہمارے لیے کہ سر کہتے بیماری سوچ میں ہوتی ہے، سوچ سے ہی سارا، پھر اس کے بعد ہمارا روح بیمار ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارا جسم بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے سمجھنے میں کافی ٹائم لگا، کیونکہ نیچے کل نہیں بولا جائے، نفرت جو تھی ہمارے گھر میں وہ بہت زیادہ تھی آپس میں ہی. فیملیز ماشاء اللہ ہم 3 جو ہے نا فیملیز ایک گھر میں رہ رہی تھی. مسئلہ کس کے ساتھ، جی وہی پپھو، جی وہ اس طرح، جی انہوں نے کچھ کیا، یہ سارا کچھ تھا. اور وہ پہلے بھی ہم یہی سنتے بچپن سے ہی، امی کئی دفعہ بات کرنی نا. اچھا یہ بات ہے کہ کبھی انہوں نے ان کے خلاف ہم سے کوئی بات نہیں کی تھی کہ تمہاری پپھو یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن بس غصے جو تھے نا ان کے یہی شو کرتے تھے کہ یار ان سے کوئی مسئلہ ہے. کرتے کرتے یہ بات آ گئی میرے ابو کو ہیپیٹائٹس سی. ان سے پہلے جی امی کہتی ہیں دادا ابو کو بھی تھا، پھر دادوں کو بھی تھا، اس کے بعد پھر میرے ابو کو بھی ہوا، ابو کے بعد میرے چاچو کو بھی ہوا. یہ جو ساری چلتا آ رہا، تو میں نے پھر وہ جیسے سر کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، ڈاکٹر نے کسی نے کہا کہ یہ جینز میں ہے، یہ آپ کے نا خاندانی بیماری ہے. لیکن وہی بات کہ اتنی نفرتیں تھیں ہماری آپس میں، اور غصے، مطلب غصہ تو اتنا ہے مطلب ہماری فیملی میں بہت ہی زیادہ. اور پھر میں کہتی تھی کہ یہ پھر یہ والے مسئلے، میں ایک ابھی بھی امی بات کرتی ہوں، یہ سارے جو مسئلے شروع ہوئے. اور پھر جب سر کے ساتھ جو جیسے جیسے سر کی باتیں سنتے گئے، پھر سمجھ آئی کہ بیماری تو پھر یہاں سے تھی، اور ہمارے آپس میں ہی سارا کچھ تھا. پھر وہ جب امی جب زیادہ بیمار ہو گئی تھیں تب بھی یہی مسئلہ تھا امی کو، کہ ایک تو امی نے پڑھائیاں بہت زیادہ شروع کی ہوئی تھی، وہ بھی بغیر کسی کے بتائے. بیچ میں مجھے لگتا ہے 1 یا 2 دفعہ کسی نے، جس طرح کسی کا سبق نہیں لیتے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ یہ کر لیں. ملتان شریف والے بھی تھے، امی کہتی مجھے کوئی مرید نہیں کرتا تھا. کافی جگہ پہ امی نے نا کہا، تو امی سے وہ کوئی کرتے ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ بس آپ یہ پڑھتے جائیں. خیر امی نے وہ پڑھائیاں کرنی شروع کر دی. جب اینڈ ٹائم تھا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ امی کو غصہ وہی تھا سارا. ابھی مجھے ٹائم آیا تھا، امی اتنے غصے سے وہ بولتی تھیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، کیونکہ بات کا ہمیں بھی نہیں پتہ تھا. تو پھر ساتھ ساتھ، اور وہ جو امی کی جو تسبیح تھی 500 کی تسبیح بنائی ہوئی تھی، وہ بھی ساتھ ساتھ میری امی کی جانا چل رہی تھی. آخری سانس تھے تقریباً امی کے. پھر سر سے بات ہو گئی، پھر سر نے کہا کہ جو پڑھ رہی ہو نا وہ بند کر دو تم. تو امی پھر کہتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرے حلق سے سانس جو ہے میں نارمل ہو گیا، اور میں کہتے ہیں جیسے میں نے اس طرح کا سانس لیا نا، کیونکہ کندھے امی کے اتنے بھاری تھے، میں ہاتھ لگا جیسے لکڑی ہوتی ہے اس طرح ہوتے تھے. خیر وہ سنتے سنتے پھر سورہ رحمان سنی، سارا کچھ، میری امی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئیں. پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کو دعا کرانی شروع کی، اس سے بھی کچھ ایکسپیرینس ہوا کہ معاف نہ کرنے والا کام ہے اس میں، کہ میں اس کو پکڑا. پھر بعد میں یہ ساتھ کچھ لوگ یہ کہتے میں نے تو اس کو ایسے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ہوں تو دیکھ لے، میں تینوں معاف کرتا ہوں، تو پوچھ لیا دیکھ لوں. تو پھر وہ سر سے بھی سنا، اس سے بڑی بد دعا کوئی بھی نہیں ہوتی. کیونکہ یہ دعا سے پہلے میں بھی اسی طرح ہمارے گھر میں بھی یہی چلتا تھا، اسی تو چھڈ دیتا ہے ہوں تسی اللہ تو جانتے ہو جانے نا. تو یہ باتیں آج وہ گھر والے کبھی ہم ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ باتیں یاد کر کے نا، پھر کہتے سر کی باتیں پھر یاد کرتے ہیں کہ اچھا پھر ہم اتنے بیوقوف تھے، ہم ایسے کہتے تھے، ہم ایسے کہتے تھے. لیکن شکر ہے کہ کچھ سمجھ آئی کہ بیماری ادھر ادھر سے نہیں لگتی، یہ ہم خود ہی اپنے اندر پال لیتے ہیں، سوچوں سے اشارہ کچھ شروع ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے میری سوچ کا میں وہی بتا دیتی ہوں، پچھلے دنوں نا یہ پورا ویک اور اس سے جو پچھلا ویک تھا، پچھلا ویک تو میرا ایسے گزرا کہ جیسے نا مجھے ابھی وامٹ آئے گی، نہیں آ رہی. پھر میں آ کے بیٹھ رہی ہوں، اچھا پھر وامٹ آ رہی، نہیں آ رہی. میرے ذہن میں پتہ کیا بنایا ہوا ہے، آمنہ تمہیں نا بخار، اب نا تمہیں بخار ہو جانا، سردیوں میں ایک دو باہر تمہیں لازمی ہوتا ہے، اب تمہیں بخار ہو جانا. اچھا ہے، میں نا ویٹ کرتی رہی، میں نا سو گئی، میں لیٹ ہی ہوئی، میں کہا میں صبح فون کر دوں گی، مجھے بخار ہو گیا، میری چھٹی.
خیر میں نا 12-1 بج گیا, مجھے نیند میں نا سر میں درد بھی مجھے ویسے ہی ہو, میں نے کہا آنکھیں بھی درد ہو رہی ہے, بخار ہی ہے. صبح میں اٹھی, امی کہتی ہیں کیا کرنا ہے پھر, تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں کہا نہیں امی میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے, میں آفس جا رہی ہوں. میں بالکل ٹھیک, میں آفس چلی گئی. پھر شام کو واپس آئی, اب میں نے کہا مجھے گلا درد ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے آمنا اب تمہیں بخار ہو جانا ہے. اچھا 3-4 دن میرے اس طرح گزرے, پھر ایک دم سے میں نے کہا آمنا تم کیا بکواس سوچی جا رہی ہو, تم یہ بھی کہہ سکتے ہو نہیں ہو نا. میں نے چھوڑ دیا, میں کہا خیر کچھ بھی نہیں ہے. وہ 3-4 دن پھر میرے اتنے اچھے گزرے جس طرح وہ 3-4 دن میں پچھلے گزارے. یہ میں پھر سوچی جا رہی تھی کہ ہم دعا والے لوگ ہیں, ہم نے دعا کی ہوئی ہے, ساری بات کا پتہ ہے, سوچ سے سارا کچھ ہوتا ہے, اور میں خود ہی لگی ہوئی ہے نا. تو خیر وہ اس چیز میں سے نکلی. پھر پچھلا ویک یہ تھا کہ امی کو دیکھ دیکھ کے تھوڑا بہت نا میں الٹا پلٹا سوچنے لگ جاتی تھی, کیونکہ طبیعت ان کی نا زیادہ اپسیٹ ہوئی تھی پچھلے دنوں, کافی دنوں سے نوبلائز بھی کر رہی ہیں, سارا کچھ کر رہی ہیں. پھر مجھے کبھی کہہ رہی ہیں مجھے یہ درد ہے, مجھے وہ درد ہے, اور پھر میں دیکھ دیکھے پھر میرا دل بھی نہیں کرتا تھا وہ سوچنے کا, لیکن وہ ہوتا ہے نا خود ہی سوچ آ رہی ہے. میں نے پھر ایک دم سے, مجھے 1-2 سر سے ڈانٹ بھی پڑی تھی, تم نا چاچو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد میں سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے لگتا ہے ہمارے سارے گھر والے چلے جائیں گے, یہ بھی بیمار ہے, یہ بھی بیمار ہے. مطلب اتنا پیڑا میں سوچ رہی تھی آفس, اور اتنا میرا برا حال تھا. میں نے ایک دم سے سر کو کال میں لائی, فون لگ گیا, سر نے مجھے اچھی طرح جو ہے نا سمجھایا, پھر مجھے سمجھ آئی. تو میں روتی ہوئی آفس سے باہر گئی. جب میں اندر آئی ہوں نا, میں نے کہا بس یہ بات تھی. لیکن میں نے بعد میں کہا نا تمہارا اتنا دماغ خراب تھا سر کی اتنی سی بات سے, مطلب میں اتنی خوش. پھر وہ جب بھی میں اس طرح سوچ میں تو میں آنٹی کو میسیج کر دی, ہم کر دیں گے, تم نے وہ جو اس دن والی باتیں نا وہ تم یاد کر لیا کرو, جو تم نے سر نے تمہیں جو کہا تھا. تو پھر میں نے بہت مشکل سے ٹائم مجھے لگا, کیونکہ جس طرح ان کی طبیعت تھی نا, تو میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمجھایا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا اب آپ کے حوالے ہیں, سارا کچھ ہے, سر ہیں, سارا کچھ ہے. تو وہی بات کہ جو ہم سوچ میں ہی پتہ نہیں کون سی ہڈیاں بنا رہے ہوتے ہیں, اگلے کا مجھے لگتا ہے میں تو قیمہ ہی بنا دی تو کئی دفعہ. اب وہ جس طرح میں ایک وہ بات بھی کرنی تھی کہ معاف کر کے بھی نا, تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ اس بندے کی کوئی بات یاد آ جائے جس پہ اس نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہوتی ہے. پھر میں اس کو کہتی ہوں دل ہی دل میں, تو اس کا پھر وہ اسی طرح کر کے نا پھر بعد میں کہتے نہیں اللہ تعالیٰ آپ اس پہ میرا رحم کریں کر. تو میں کہتی ہوں کہ یار میں کیا کر رہی ہوتی ہوں نا, لیکن ایسے ہوتا ہے میرے سے. میں بالکل پرفیکٹ نہیں ہوں, نہ میں نے بننا ہے, کیونکہ پچھلے دنوں نا مجھے یہ بھی تھا کہ غلطیاں کم سے کم ہوں, کیونکہ غلطیاں ہونی ہیں لیکن کم سے کم ہوں. اب میں نے یہ بھی چھوڑ دیا, میں نے کہا مجھے نہیں پتا, ہوتی رہیں. کسی کو اگر آفس میں غصے سے بول دیا, میں نے کہا مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے بول دیا. ہاں کئی بھی جگہ پہ مجھے لگے نا کہ میں نے زیادہ بول دیا, میں پھر اس سے نا سوری بھی اس طرح نا, مطلب اتنی ہے کہ میں سیدھی بات نہیں کروں گی کہ میں نے تمہیں ایسے کہہ دیا چلو تم مجھے معاف کر دو نا, یا آئی ایم سوری. تو میں اس طرح کہوں گی اچھا یار میرا وہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, میں ایسے کہہ رہی تھی. تو میں بات کر کے واپس آ رہی ہوں, تو میں نے کہا نا تم نے بھی اسی طرح بات ہی نہیں کی, مطلب اتنا تم میں ہے کہ میں کیوں, مطلب کس طرح کہوں اس کو. اب یہ تو یہ 2-3 ہفتے جو نا میرے اس طرح کے گزرے ہیں, لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے, دعا کرنی ہے. 3 دفعہ اللہ کر کے دعا کر کے پانی پئیں, اور دعا 3 ہفتوں میں مجھے کوئی بندہ نہیں ملا, اور جتنی میری دعا ہوئی ہے نا, میں پھر یہ میرا یہ بھی ہوا. اور بھی بات بتا دوں, میرا نا آفس, میں پھر واپس آفس میں آؤں گی, میں جہاں پہ ٹرانسفر ہوئی تھی. تو میں نا پہلے نا شروع میں نا مجھے یہ لگتا جہاں پہ میں تھی نا وہاں کام بہت کم تھا. میں کہتی یار میں کتنی ویلی ہوں, کوئی کام ہی نہیں کرتی, سارا دن ویلی بیٹھی رہتی ہوں. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے, میں نے پہلے نا خود کا میں نے کہا اچھا آپ نا ادھر ادھر کہیں نا ٹرانسفر کرا دیں. وہ نا میں نے کوشش بھی کی, نہ ہوئی. میں نے کہا اب تو میں نے کوشش بھی کرے کہ دیکھ لیا, اب میں نے کچھ زیادہ مزید پنگا لیا تو یہ نہ ہو کہ میں وہاں پہ پھنس جاؤں جہاں پہ تمہیں پھر سر اٹھانے کی فرصت بھی نہ ملے. میں نے کہا نہیں اب نہیں میں نے کرنا, میں نے چھوڑ دیا. پھر اچانک جو ہے نا کیا کہ وائس آپ وہ ادھر آیا تھا بندہ, وہ آپ ادھر چلے جائیں, میں ادھر چلی گئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اب میں نے نہیں تھا کہا یا آپ خود نہیں بھیجا, ٹھیک ہے تو آپ نے سارا کام خود ہی سنبھالنا ہے. خیر وہ میرا ٹائم اچھا گزر گیا. پھر جی انہوں نے کہا کہ جی اب واپس آ جائیں, میں واپس آ گئی. تو اب میں نا بیٹھ کے لگی, میں نے کہا میں نے ادھر سے کیا کیا سیکھا نا, میں نے کیا کیا. تو یہ ہے کہ ہاں جہاں پہ ایکسپیکٹیشنز ہم لگا لیتے ہیں نا, وہاں سے ہمیں جوتے لازمی پڑتے ہیں. تو وہ مجھے پڑے بھی جب میں پہلی دفعہ کسی جگہ ٹرانسفر ہوئی تھی. لیکن اب جو ہوئی تھی نا, تو اب میں تو بھول ہی گئی تھی
کہ میں نے اس طرح کو کچھ سوچنا بھی ہے, کیونکہ میں نے اس سیکشن میں جہاں 7 سالوں میں جتنا کام ہے نا, میں نے وہاں پہ زیادہ کام کیا تھا, اور مجھے بڑا تھا کہ یار مجھے کہیں گے واؤ آمنہ تم نے کتنا کام کیا, تب مجھے تھا. لیکن وہ تو اتنی پیڑی ہوئی میرے جب میں اب یہ واپس آئی ہوں نا, تو یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں یہ سوچوں کہ اس طرح نا. انہوں نے باقاعدہ مجھے اپریسیشن لیٹر دیا کہ آپ نے 2.5 مہینہ ہمارے پاس کام کیا اور بہت اچھا یہ سارا کچھ. تو میں نا میں کہ اللہ تعالیٰ تھینک یو. میں نے کہا اس دفعہ ویسے سچی میں نے آپ کو بالکل بھی نہیں کہا نہ میں نے سوچا تھا, تو اتنا اچھا آپ نے میرا ٹائم گزار دیا, تھینک یو. یہ بھی میں نے اس کے ساتھ میں نے آتے ہوئے سب سے سوری بھی کیا اگر کوئی غلطی, یہ سارا کچھ. لیکن اچھا ٹائم گزر گیا اور میں واپس ادھر پھر ویلی 3-4 گھنٹے کام کیا, باقی سارا ٹائم ویلا. اور پھر ویلے ٹائم میں ہمارا وہی دماغ الٹا پلٹا چلتا ہے, اس سے جب میں پھر 1-2 مووی کر کے لے جاتی ہوں تو پھر میں وہی بیٹھ کے دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے جی, سندس کو دیں. ہائے اچھا, ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں اور ہم ٹھیک کیوں ہوتے ہیں؟ ہم بڑی دفعہ پھنستے ہیں, بڑی دفعہ سوچتے ہیں. پھر ہم ایک سوال ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ بچے کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ کیا اس روم میں میرا حال ہے ہم ملٹیپل ٹائمس یہ, لیکن ایک آپ نے بھی کیسز دیکھے ہیں, آپ نے بھی ڈیل کیے, کہاں پھنستی ہے سوئی ہماری؟ آج کل نا میں یہ چیز نوٹس کر رہی تھی کہ آفس میں نا ہم برائیاں بہت کرتے ہیں. تو وہ مطلب ایک نا آٹو پہ یہ بھی ہم نے سسٹم چلایا ہوا ہے کہ ساتھ ساتھ ہم کام کرتے جا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ نا ہم بولتے جا رہے ہوتے ہیں مسلسل. اس پہ میں نے 1-2 دفعہ پتہ نہیں وہ شاید ایک ریفلیکس بن گیا ہوا ایسا کہ اس کو میں نے سوچا بھی کہ یار مطلب اونچی سی میں نے کہا بھی کہ یار بہت ہو گئی چولیاں بس کر دو. لیکن یہ ہے کہ پھر اگلے ہی سیکنڈ دوبارہ سے نا بولتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کام کرتی جا رہی تھی. وہ ایک وینٹ آف جیسے بندہ کرتا جا رہا ہوتا ہے. اس میں نے نا کل یہ چیز مجھے نوٹس ہوئی کہ اتنا بول بول کے نا وہی برائیاں کہ انہوں نے ایسے مجھے کہہ دیا, اور پھر ہر ایک بندے کو بتانا ہے. جو بندے کی مس ہو گئی نا بات اس نے آ کے مطلب میرے آفس میں بھی بتانا ہے, میں نے بھی اس کو بتانا ہے. مطلب ایک عجیب ہی مطلب ایک شغل ہے یا ایک عادت سی ڈیولپ کر لی ہوئی ہے. تو اس میں نے دیکھا کہ میں نا تھوڑا سر بھاری سا مجھے فیل ہونے لگ گیا, اور مطلب میری بس ہو گئی ہے جیسے نا. وہ ایک ٹریگرنگ پوائنٹ تھا جہاں سے مجھے ریئلائز ہوا کہ یار بہت ہو گئی چغلیاں. خیر اس میں پھر یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ریئلائز کیا, اور اس میں پھر ایک اور چیز یہ ہو رہی تھی کہ جن 2-3 لوگوں کے بارے میں ہم چیزیں نوٹس کر رہے تھے اور ہم ڈسکس کر رہے تھے, سب نے یہ بات, حالانکہ وہ لوگ انہوں نے تو میرے سے ہی دعا کی ہوئی ہے, وہ اس طرح سے دعا تو نہیں فالو کرتے, لیکن ان میں سے بھی 2-3 لوگوں نے پن پوائنٹ کیا کہ یار یہ بندی تو فلاں کی طرح کی حرکت کرنے لگ گئی ہے. مطلب ہم جن کی برائیاں کر رہے تھے ہم انہی کی طرح بیہیو بھی کرنے شروع کر دیا. جیسے ابھی میں نے جب آمنہ نے کہا میرے سے بولا نہیں جا رہا, تو میں نے ایک دم سے کہا کیوں. تو یہ ہمارے آفس میں بہت مسئلہ ہے کہ ایک بندے نے سجیسٹ ضرور کرنا ہوتا ہے 2 لوگوں کی گفتگو میں تو وہ ڈسکس کر کے اب مجھے بھی وہ عادت پڑ گئی ہے کہ میں ایم ایس اور اپنے ہیڈ کے درمیان میں بھی سجیشن دے رہی ہوتی ہوں. بعد میں شرمندہ بھی ہو رہی ہوتی ہوں, یار مجھ سے انہوں نے پوچھا نہیں تھا, میں بھی بول رہی ہوں. تو آج پھر میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ میں گھر میں وہی اپنے آفس کی ہی 2-4 لوگوں کی باتیں بتا رہی تھی کہ انہوں نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا, نقلیں اتار کے نا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ میں نا سر پولا ہو گیا, اب نا میرے سر کو بھاری ہونے لگ گیا, تو میرا خیال ہے بہت ہو گئی چغلیاں نا, میں جا رہی ہوں دعا پہ نا. تو میری بہن نے مجھے دو کے کہا کہ تمہیں وہاں پہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ چغلیاں نہیں کرنی. تو میں نے کہا ہاں جی بتایا جاتا ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے دوسرے بندے کو, یا میں بھی غلط ہوں بہت ساری جگہوں پہ, میرے سے بھی بہت سارے لوگ چڑھتے ہوں گے, لیکن مجھے جو میرا اوپینین ہے, جو میری سمجھ ہے, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بہت زبردست ہے. اور اس کی بیس کے اوپر آپ لوگوں کے اندر خامیاں بھی دیکھ رہے ہیں, ان سے چڑھ بھی رہے ہیں اور ان سے نفرت میں بھی جا رہے ہیں. جب میں نے پہلی دفعہ دعا کی تھی اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ نفرت بیماری ہے یا آپ معاف کرو سب کو, تو میں نے سب سے پہلے یہ سوچا تھا کہ میں اتنی بھی نفرت نہیں کرتی کہ میں بیماری ہو جاؤں. مطلب ہم اپنے آپ کو مارجن دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے جو گلے شکوے یا بدگمانیاں ہوتی ہیں ان کو ہم کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے. اور پھر یہ بھی بات میں نے ریئلائز کی, مطلب خیر میں تو اتنا زیادہ لوگوں کو بھی بتا رہی ہوتی ہوں نا, اس کے بعد بھی مجھے کتنی دیر کے بعد یہ بات ریئلائز ہوئی کہ میں کوئی غلط کر رہی ہوں. تو ہم اور لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جواب تو دیا کہ اب تمہارا سر بھاری ہونے لگ گیا ہے یا اب طبیعت تمہاری خراب ہونے لگ گئی ہے, تو اب تم دیکھو کہ تم کیا کر رہی ہو. اسی طرح آپ کو جواب بھی مل رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم دوسرے کی طرح اسی جس سے آپ ہیٹریڈ میں ہیں اسی کی طرح کے آپ بنتے جا رہے ہیں, آپ کو اس چیز سے بھی جواب مل رہا ہے, لیکن ہم اس کو بھی نہیں ماننا ہوتا.
انٹل اینڈ انلیس کہ ہم بہت زیادہ پھنسی کیوں نہ جائیں. ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں شاید. اس میں بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے تو اتنا نہیں کچھ کیا, اگلے کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر شرمندہ ہی نہیں ہو رہے ہوتے. اور ابھی ریسنٹلی نا میں نے ایک کیس ڈیل کیا یہی والا. ان کے نا بچے کا 2 ایئرس تک وہ ٹھیک تھا, اس کے بعد اس نے بولنا بند کر دیا. ان کو میں دعا کروا رہی تھی, ان کو میں جو بھی کہہ رہی تھی نا تو وہ کہہ رہی تھیں آگے سے کہ نہیں ایسے تو ہے ہی نہیں, مطلب کہ میں تو بہت اچھی ہوں, میرے تو ان لاز مجھ سے بہت خوش ہیں, اور میرے تو ہسبینڈ کے ساتھ میری بہت بنتی ہے, میرے تو ایسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن باتوں باتوں میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب میں پریگننٹ تھی تو میں یہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا نام فلاں فلاں ہو, لیکن میری جو ساس تھی نا انہوں نے تو یہ نام سوچا ہوا تھا. مطلب وہاں سے ہی بات شروع ہو گئی کہ میری جو ساس تھی انہوں نے تو کچھ اور نام سوچا ہوا تھا, تو میرے بچے کا جی وہ نام پڑ گیا. تو پھر اس کو کسی اور نام سے بلانے لگ گئے. جو ان کی پلاننگ تھی, جو انہوں نے سوچا ہوا تھا وہ نہیں ہوا. تو پھر وہاں سے پھر بچہ بھی بیمار ہونے لگ گیا, غصے چڑھنے لگ گئے کہ یہ تو میری چلنے ہی نہیں دیتے یا جو بھی. اینڈ پہ خیر وہ ان کی اپنی روحانیت ہی بہت زیادہ نکل آئی, ان کو بزرگ فیل ہونے لگ گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے لگ گیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے, اور اتنے سالوں سے جو میں دعا کرا رہی ہوں وہ بھی میں نے یہی دیکھا ہے کہ نو ڈاؤٹ آزمائش بھی ہوتی ہے, لیکن وہ اللہ کے نیک بندوں پہ آتی ہے. لیکن میں اپنا اگر بتاؤں تو میں تو ہمیشہ میں نے کچھ ایسا سوچا ہوتا ہے, میں نے کچھ ایسا کہا ہوتا ہے یا ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو مجھے اپنے کیس میں تو یہی سمجھ آئی ہے کہ ہیٹریڈ از دا روٹ کاز آف آل النیسز, اور وہ بدگمانیاں, گلے شکوے, شکایتیں ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کبھی مطلب وہ مائنر پہلے تو چھوٹی چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر اگر بڑی بھی پھر آپ کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں, مسئلے بھی ہو جاتے ہیں, پھر آپ سٹک بھی ہو جاتے ہیں بہت ساری جگہ پہ. آپ سم ٹائمز نہیں بھی معاف کرے تو آپ کے معدے میں ہی درد, ویسے آپ کا درود شریف وغیرہ سارا کچھ پورا ہے, لیکن آپ کے معدے میں ہی درد ہوئی جا رہی ہے. ایون سم ٹائمز آپ کو ایک تھاٹ ہی گزرتی ہے اور آپ کو برننگ شروع ہو جاتی ہے, تو انسان سوچتا ہے کہ ہائے لگتا ہے میں نے پراٹھا کھا لیا ہے میں نے یہ, حالانکہ وہ کچھ نہیں کیا ہوتا ہے ایسا, وہ آپ نے کچھ سوچا ہی ہوتا ہے. اور جیسے ہی آپ شرمندہ ہوتے ہیں یہ بھی 1 سیکنڈ میں ہی ہو جاتا ہے کہ آپ جیسے ہی شرمندہ ہوتے ہیں, جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم سوری, تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو اور بچوں کا بھی یہی ہے کہ بچے بھی اسی لیے ابھی نا ایک اور میں نے دعا کروائی, اس میں بھی یہی تھا کہ وہ بندہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھی تھوڑی سی, اور وہ بندہ جو ہے وہ پوری فیملی ہی پھنسی ہوئی ہے. ان کی 3 بہنوں کو ڈیورس ہوئی ہوئی ہے, 2 بھائی ہیں جو بچپن سے ڈپریشن میں ہیں, بچپن سے ہی سوچیں کہ ایک بچے جب تھے تب سے ہی وہ ڈپریشن میں ہیں, اور اب میرڈ ہیں تو ان کے اپنے بچے ہیں. تو ان سے میں ایسی بات کری تھی, ظاہر میں نے ان کو کیا کہنا تھا, میں تو یہ بتا رہی تھی کہ سم ٹائمز انسان نے خود ہی ظلم کمایا ہوتا ہے, کچھ ایسا غلطی ہو گئی ہوتی ہے, تو بہتر ہوتا ہے آپ شرمندہ ہو جاؤ بجائے اس کے کہ حساب کتاب لگاؤ. اس وقت اس بندے نے کہا کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم تو بہت زیادہ دینے دلانے والے ہیں, ہمارے سے تو اچھا ہے ہی کوئی نہیں, اور ظلم کیا کمانا, ہم تو جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں. تو اصل بیماری شروع ہی اس لیے ہوئی کہ میرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی, تو ہم بچے اٹیچڈ بہت تھے ان سے, تو اس کے بعد تایا کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس کے بعد سے ہمیں ڈپریشن شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کوئی مطلب اتنے لونگ تھے کہ ان لوگوں کو تایا کی ڈیتھ سے ڈپریشن ہو گیا, واہ یار. اچھا میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو دعا ہی کرا سکتی ہوں, مطلب پھر آزمائش ہوگی آپ کے اوپر. ان کو دعا کروائی سارا کچھ. اس کے بعد میں ان سے نہیں اس طرح سے رابطہ رہا, میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ اس طرح سے یہ کلام سنیں, ایسے کریں ویسے سنیں. کچھ عرصے کے بعد نا مجھے ان کی وائف کی کال آئی, جو کہ انہوں نے پہلے نہیں بتایا. انہوں نے ایک دفعہ پہلے کہیں میرے سے بات کی ہوئی تھی غائبانہ طور پہ, ایک ڈپریشن کی مریضہ بن کے, تو میں نے ان کا نام سیو کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو نا سچ آج بتانا چاہتی ہوں, آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی. میں نے کہا بتائیں کیا ہو. وہ اصل میں نا وہ آپ میرے ہسبینڈ سے آپ نے بات کی ہوئی تھی, تو ان کے موبائل میں آپ کا نمبر تھا, تو میں نے اس لیے آپ کو کال کیا. میں نے کہا یار تم مجھے پہلے بتاتی. تو پھر خیر میں نے اس کو بتایا کہ یار اس طرح سے وہ بات ہوئی تھی, اور یہ دعا میں کرواتی ہوں, اور وہ تھیراپی میں نے جو آپ کو کروائی ہے میں نے وہی انہیں کو بتائی تھی. یہ وہ نا اس بندی نے تو پھر جو مجھے باتیں بتائیں کہ ان کے گھر کے جو بھی ایشوز تھے, یا مطلب کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دے دیا کہ وہ لوگ بچپن سے ہی کیوں ڈپریشن میں ہیں, یا 3 بہنوں کو کیوں طلاق ہوئی ہوئی ہے, یا وہ بندہ جس چیز کو نگیٹ اس کا وہ پینک اٹیکس اور ڈپریشن ختم نہیں ہوا. تو مجھے یہ ہوا کہ یار 1.5 مہینہ تم نے مطلب اللہ تعالیٰ نے تو بتا ہی دیا نا کہ کیا کیا ریزنس تھے. تو تم 1.5 مہینہ پہلے جب تم نے دعا کی ہے, تم اس وقت ایڈمٹ کر کے میرے آگے تھوڑی تم نے جانا ہے. چلو مجھے کہہ دیتے نہیں ہے, اپنے دل میں شرمندہ ہو جاتے, تم اس مسئلے سے تو نکلتے جو بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہو.
خیر اس بندی کو بھی میں نے دوبارہ سے پھر یہی کہا کہ یار آپ نا پیار کرو سب سے اور آپ دعا کروانا نا ان لوگوں کو اپنے سسرال میں، یہ وہ ان سے نفرت میں نہ جاؤ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گواہی بھی جب آپ دعا آگے کروانا شروع کرتے ہیں تو یہ بات بھی آپ کو بار بار ری انفورس ہوتی ہے، چاہے وہ شخص آپ کو فیس پہ یہی کہہ رہا ہو کہ میں تو بہت زبردست ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں، پتہ نہیں میں کیوں بیمار ہو گیا ہوں یا پتہ نہیں میں کیوں پھنسا ہوا ہوں. تو آپ کو بار بار یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو سب سے ہی پیار کرتے ہیں. ہم خود ہی کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتے ہیں، ہم سے ہی کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے. اور ٹھیک ہے آپ نہ مانیں کسی کے سامنے، لیکن وہ جو بات ہے کہ بی ٹرو ٹو یور اون سیلف، آپ اپنے ساتھ تو سچ بولیں، اپنے دل میں تو اس بات کو تسلیم کر لیں کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں اور ٹھیک ہے میں نے بھی بہت جگہ ظلم کما لیا یا میرے سے ہو گئی ہوگی غلطی. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میرے اندر مظلومیت کا بت بہت زیادہ تھا. جب میں سر کے پاس آئی مجھے لگتا تھا کہ میرے سے زیادہ لائل تو انسان ہے ہی کوئی نہیں نا دنیا میں. یا سم ٹائمز آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ مطلب آپ اپنی ذات کو بیچ میں سے نکال کے آپ دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ سوچ لیتے ہیں کہ آپ دوسروں کے شوز میں جا کے سوچتے ہیں تو آپ بہت اچھے انسان ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے غیر جانبدار آپ کی تھنکنگ ہے، آپ جو ہے اپنے آپ کو بھی نہیں رکھتے بہت ساری. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بت بن جاتے ہیں آپ کے اپنے ہی بارے میں. تو مطلب وہ آپ اتنے زیادہ دکھی ہوتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی شخص یہ بات بتاتا ہے نا کہ مطلب کہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں تو آپ کو یہ یاد ہی نہیں آتا. آپ اتنے اوور ابزاربڈ ہوتے ہیں نا اپنی سوچ میں کہ آپ اس دکھ پنے میں ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اچھا ہو گیا ہوگا ایسا، مجھے پتہ نہیں ہے یا مجھے یاد نہیں آ رہا، کیونکہ آپ نے وہ اتنا زیادہ اوور تھنک کر لیا ہے نا کہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا ہے، میرے ساتھ ویسے ہو گیا ہے، اس نے بھی ایسے کر دیا، اس نے بھی ایسا کر دی. تو آپ کو اپنا رول تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس سارے میں آپ کیا کیا کرتے پھر رہے تھے. کیا آپ بھی سنسیریٹی کے اس لیول پہ تھے؟ اگر تو آپ اتنے شدید لائل تھے تو پھر تو آپ انکنڈیشنل ہونے چاہیے تھے نا. پھر آپ کے اندر صلہ کیوں آ گیا کہ مجھے صلہ نہیں ملا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ بھی ایکسپیکٹ ہی کر رہے تھے کچھ نہ کچھ. تو یہ ہے کہ وہ اس وقت نا مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے کس کے ساتھ کیا کر دی ہے جس کی وجہ سے. ٹھیک ہے آپ کو نہیں سمجھ آ رہی نا، آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے، آپ اس کو منو مان لو. آپ کو ٹھیک ہے ہو گیا ہوگا مجھ سے، اگر مجھے ابھی نہیں بھی یاد آ رہا تو اس کو چھوڑ دیں. آپ بس آپ اپنے دل کو صاف کریں، سب کو معاف کریں اور دعا دیں. اصل جو چیز ہے یہ والی بات کہ پرانے ایک نا میں نے کالے کی ایک سپیچ سنی، وہ کرسچن ہیں اور وہ اپنے کسی جگہ پہ نا وہ یہ کوٹ کر رہے تھے جو کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری بڑی اچیومنٹ ہے نا، ہمیں سمجھ آ گئی ہے بات کی. تو وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے معاف کر دی ہے اور اس کے بعد آپ کے دل میں پین ہوتا ہے، آپ کے دل میں اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، وہ آپ کو فلیش بیک آتے رہتے ہیں اور آپ ہرٹ فیل کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کو معافی کا مطلب ہی نہیں پتہ. تو آپ نے تو ابھی معاف کیا ہی نہیں ہے اور آپ کو ایسے ہی لگتا جا رہا ہے کہ آپ نے معاف کر دیا ہے. وہی بات سر یہ کرتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ اصل میں معافی آپ نے کسی اور کو نہیں دینی ہوتی، آپ نے تو اپنے لیے معاف کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو معاف کرنا ہوتا ہے. تو وہی بات ہم نے تو دعا میں آ کے سیکھی ہے کہ جب تک آپ کے دل سے دعا نہ نکلے اس شخص کے لیے، یعنی آپ کے وہ سارا پچھلا ڈیٹا، سارا وہ فائلیں ڈیلیٹ نہ ہو جائیں، جب تک آپ نے وہیں پہ کنڈی پھنسائی ہوئی ہے، بار بار آپ جا کے زخم اپنا کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کیا ہوا، تب تک تو وہ پین آپ کے ساتھ ہی ہے. تو آپ اپنے آپ کو ہی نہیں آزاد کر پا رہے. آپ نے وہ دعا مطلب آپ دعا دے رہے ہو نا تو سب کا بھلا ہو، سب کی خیر، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے، لیکن جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو نا کہ اسے اس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کو پہلے مائنڈ میں آتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے اسے پکڑے. تو ہمارے گھر میں جب فرسٹ ٹائم دعا ہوئی تو میں نے بھی کی اور پھر گھر میں بھی اور باقیوں کو بھی دعا کروانا شروع کی. تو میں نے کہا وہ دعا دیں جو آپ کو پتہ ہے اس کے پاس نہیں ہے اور آپ چاہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کو ضرورت ہے. تو مطلب اگر اس کی اولاد نہ فرمانے تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بہت فرما بردار بنا اور اس کو اولاد سے خوشیاں دے. تو وہ جب دعا نکلتی ہے تب آپ کو صحیح پتہ چلتا ہے آپ نے کتنا معاف کیا ہے نا. دل سے جب آپ دعا دے رہے ہو، جیسے آپ اپنے لیے کرتے ہو، تب پھر صحیح پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنا معاف کیا. ادروائز سوچ کا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سیکنڈ کی بھی آپ کی سوچ میں کوئی آئی ہے نا ادھر سے ادھر، کہیں آپ کمپیریزن بھی کر رہے ہو. جیسے آپ نے ابھی وہ لگایا ہوا تھا فیس بک پہ جس طرح کی آج کل کی آپ کی دعا وغیرہ وہ چھوٹی چھوٹی سی آپ لگاتے ہو لیکن وہ بڑی اچھی دعا ہو جاتی ہے کہ کہیں کمپیریزن میں بھی آپ آ رہے ہو. یا پریویس ڈیز میں مجھے بہت تھا کہ نہیں کوشش کرنا ہے اچھے ہونے کی. تو بلیو می
वेरी नेक्स्ट मोमेंट से मेरा स्टार्ट हुआ और जितने दिन चलता रहा मुझे नहीं पता चला मेरे साथ क्या हुआ है. जब एक दिन यहीं पे मैं लास्ट थी आई थिंक, तो मैं आई तो वो तलब और कोशिश वाली बात चल रही थी ना, तो वो उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि आप अच्छे होने की भी कोशिश नहीं कर सकते और आपकी तलब है आप दुआ चलें कर लें, लेकिन आप कहीं नहीं कह सकते कि मैं कोशिश करूं या इस तरह से हो जाऊं या पास्ट में इस तरह से रहा है तो अब मैं अच्छी हो जाऊं. नहीं, वो भी अल्लाह ताला जितना चाहेंगे आप उतना ही उस चीज़ को कर सकते हो. वो ज़रा सी चीज़ आ जाए कि मैं ये करूँगी, मतलब एक प्लान में रखना है, तो वहीं से आप बहुत बैक पे चले जाते हो और फिर आप देखते हो कि अल्लाह ताला अच्छा ये मैं इतनी बुरी भी हो सकती थी, अगर अच्छी हो रही थी तो ये आप करवा रहे थे, तो फर्दर भी आप ही करवाएंगे. तो ज़रा सा भी सोच का एक आता है ना, तो बंदा बहुत पीछे चला जाता है उसमें. अच्छा, मैं जब पहले दुआ करवाती होती थी ना, तो शायद अब शायद मुझे रियलाइजेशन इस बात की हुई है कुछ अरसे से, तो मैं ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद आई वॉज नॉट इन लव विद अल्लाह's क्रिएशन, आई वॉज डूइंग समथिंग विच आई लाइक्ड टू डू. तो मुझे क्योंकि सर ने कहा हुआ था दुआएं कराओ और मुझे ये काम बड़ा ज़बरदस्त लगा, और तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं आगे बता दिया करूँगी. तो हालांकि सर हमारे साथ ऐसे नहीं करते. अभी भी हम जो जिस तरह के मैसेजेस सर को कर रहे होते हैं, या जो सर एक रिलेशनशिप लेके चलते हैं, वो एक ताल्लुक़ कायम करते हैं, उसमें फिर आप बदतमीज़ हैं, आप चिपक रहे हैं, आप वो वाले लाडले किस्म के बच्चे बनना चाहते हैं, आप उसमें ज़िद्दें कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सर उस पूरे ताल्लुक़ में आपको एक्सेप्ट करते हैं, आप जैसे भी हैं. लेकिन हम तो इस तरह से नहीं लेके चल रहे होते. हमने जिसको दुआ करा दी इनिशियली, तो शायद हमें ये होता है कि बस मैसेज दिया, बात ख़त्म हुई और हमें अच्छा लगा कि हम दुआएं करा रहे हैं, तो बस ठीक है. उसमें फिर ये है कि आपने अस्सलाम वालेकुम. इसमें मैं जो आपने पहले बात की थी हेट्रेड के बारे में ना, बहुत अच्छी बात की थी. तो इसमें वो मुझे एक पॉइंट याद आ रहा था. एक मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जर्मनी की, लेकिन उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड फीमेल साइंटिस्ट थी. तो वो तकरीबन 2.5 डे की ट्रेनिंग थी. तो बाद में जो उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई थी सेल्फ लीडरशिप पे ना, वो एक्चुअली सेल्फ मोटिवेशन और इस तरह से सारी चीज़ें थी. तो उसमें जो उन्होंने एक लास्ट एक्टिविटी करवाई थी, वो उन्होंने चेयर्स को ना बैक करवा दी थी, चेयर्स एक बंदे की, और बाकी सबको कहा था कि आप इसके बारे में ना एक गुड पॉइंट बताएं. तो वो सब ने ना उसके आपने 2 या 3 दिन में जो इसके बारे में अच्छी बात नोट किया ना, तो वो बताएं. तो फिर तब सब ने रियलाइज़ किया कि जो गॉसिप्स करते हैं ना, वो अच्छी भी गॉसिप्स हो सकती हैं. मतलब किसी के बारे में अच्छाई बयान करने से ना, तो वो सब ने बहुत खुद को लाइट फील किया. तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़, और उसके कुछ दिन बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे जैसे जैसे चीज़ें भूलते गए ना, तो फिर वैसे वैसे फिर उसी स्टेज पे आना शुरू हो गए. तो वही हेटेड के बारे में कि गॉसिप्स अच्छी भी हो सकती हैं. तो बस ये मुझे याद आ रहा था. थैंक यू सो मच. क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, तो इसलिए अच्छा है 4 लोग कुछ सीख ही लें. ठीक है, मुझे ये बताएं हम बीमार क्यों होते हैं? नफ़रत का कोई रोल होता है बीमारी में? ऑब्वियसली. आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? बेसिकली जितने भी लोग बीमार होते हैं, मैं कहती हूँ कैंसर में जाते हैं, शुगर में, कहीं ना कहीं दे हैव ग्रीवियंसेस इन देयर हार्ट्स. एक्सट्रीम ग्रीवियंसेस जो हैं, जो मैंने इसमें आने के बाद फील किया कि वो आपको जितना ख़ुद को नुकसान दे रहे होते हैं उतना किसी को भी नहीं देते हैं. एब्सोल्युटली. नेगेटिविटी इनसाइड कि ये आपको जितना बीमार करती है, जी सामने मेरे ख्याल है किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता इसके अंदर, किसी भी किस्म का. तो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट ऑलवेज इसमें आने के बाद. ख़ासकर अभी मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, मैंने तकरीबन पिछले 1.5-2 हफ्ते में 5-6 ऐसे लोगों को दुआ करवाई जो सब सुसाइड कर रहे थे तकरीबन, और दे वर इन अटर स्टेट ऑफ डिप्रेशन. तो उसमें यही था कि फ़लाँ वक्त पे ये हुआ, फ़लाँ वक्त पे ये हुआ, इस तरह किया, इसने ये कहा, ये कहा, ये कहा, मेरी ज़िंदगी बेकार है. तो मैंने इस टाइम सबको यही कहा डिफरेंट टाइम पे. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे मुझे बहुत तकलीफ़ थी ज़िंदगी में, मगर आई जस्ट पुट मेरी अपनी सारी चीज़ें मैंने साइड पे रखी और बिल्कुल प्योर होके जो एग्जैक्ट एडवाइस बनती थी वो दी, और यही कहा कि दिल साफ़ करो, अपने से प्यार करो, क्योंकि अल्लाह को हमसे बहुत प्यार है, उसकी मखलूक से प्यार करो. वही जो हम चीज़ें यहाँ पर सीख के जाते हैं.
تو میں نے دیکھا کہ دے آل فیلٹ لائٹ. میری حالانکہ میں مطلب میری بھی شاید کنوکشن پوری اسٹرانگ نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن میرے ہی دعا کروانے سے دے فیلٹ گڈ. لیکن اس کے بعد میں بہت بھاری ہوں. اچھا جب آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں, سکھا رہے ہوتے ہیں, تو ڈیورنگ آپ خود بہت لرن کر رہے ہوتے ہوں. آپ کو لگتا ہے یہ سب چیزیں تو میں خود کر چکا ہوں زندگی میں, اور کر رہا ہوں, اسٹل کر رہا ہوں. اس کو تو میں سمجھا رہا ہوں, لیکن میں بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. تو مجھے ایسے ہی لگا کہ بیسیکلی ساری بیماریاں, سارے ڈپریشن کی جڑ نگیٹیوٹی, اپنے اندر باتیں رکھنا, کینہ جسے منع کیا گیا ہے وہ رکھنا, سب سے زیادہ وہ آپ کو خود کو نقصان دے رہا ہوتا ہے. آپ کسی کا اتنا برا چاہ رہے ہوتے ہیں, اتنا برا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا اپنا برا ہوئے جاتا ہے. تو آپ کو اس میں سے نکلنا ہوتا ہے. اللہ کی مخلوق کو ایسا ایکسیپٹ کریں جیسی وہ ہے بیچاری. اللہ نے جیسا بنایا ہے ان کو, ہر انسان کو ڈفرینٹ بنایا ہے. آپ کیلے سے مینگو شیک نہیں بنا سکتے, مینگو جو ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہے. تو اسی طرح ہم سب کی فطرت, خصلت علیحدہ علیحدہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا, مکس بنایا ہے کاکٹیل. تو بس ایکسیپٹ کریں آپ اور چلیں. بس یہی میں نے لرن کیا ہے یہاں سے, الحمدللہ. تھینک یو. میرا 4 سال پہلے اس دعا سے 2018 میں جب میرے ابو کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, تب مجھے پتہ چلا تھا سورہ رحمان تھیراپی کا. یہاں آنے سے پہلے تو سوچ, دیکھنے کا نظریہ اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز یا ہر طرح سے جو بھی تھا نا, وہ بہت ہی مختلف تھا. یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ بالکل منفی تھا, اور جب دعا میں آئے تو وہ بالکل چینج ہو چکا تھا. اور کہ جس میں کاز ان نون ہے یا اس کا ٹریٹمنٹ کہیں نہیں ہے. تو تقریباً ساری بیماریاں ایسی تھیں ہمارے گھر میں سارے ممبرس کو کہ جس کا حل کوئی نہیں تھا. اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ اب جو ہے نا میں ڈاکٹر بن گئی ہوں, تو کچھ نہ کچھ تو اس کا ہوگا نا, کہیں نہ کہیں تو ٹریٹمنٹ ہوگی یا کوئی اس کا پتہ چلے گا کہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے. پھر جب آپ ہاؤس جاب کرتے ہو تو آپ بہت سے لوگوں کو مرتا دیکھتے ہو اپنے سامنے, اور وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں. اور میڈیسن میں تو بہت زیادہ ڈیتھ ہوتی ہیں. اور اسی طرح مطلب ڈفرینٹ وارڈس میں جہاں پہ بھی روٹیشن ہوئی یا پیشنٹس دیکھتے تھے, یا جس طرح کینسر کے پیشنٹس ہو گئے, تو پھر تب بھی سوال اٹھتے تھے کہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں اور ایسے کیوں ہوتی ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ یہ ڈیزیزز نہیں تھیں. جب مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ تب میں نے کوئی کینسر سنا ہو, یا تب میں نے کوئی ٹی بی یا کوئی اس طرح کی سویئر ایلنس سنی بھی ہو. لیکن اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو کینسر کے پورا ہسپتال ہے, اور ہر دوسرے بندے کو کینسر ہے, ہر تیسرے بندے کو ہیپیٹائٹس ہے. اور پھر میرے اپنے گھر میں سب کو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اور پھر جب ابو کو کینسر ہو گیا تو پھر تو ایک بہت بڑی یہ چیز تھی کہ لاسٹ اسٹیج کینسر ہے, اور اب اس کا ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے. اور اب تو یہ علم بھی یعنی کہ جو میں نے پڑھا وہ بھی صفر ہو گیا. اور آگے بھی جس کے پاس جا رہی ہوں ڈاکٹر ہونے کے حیثیت سے, وہ یہی کہتا تھا کہ آپ کو اب ہم کیا بتائیں, آپ کو تو پتہ ہی ہے. لیکن وہ ایک چکر چلتا رہتا تھا کہ بھائی کہیں اسی کے اس میں حکیموں کے پاس بھی چلے گئی, یا جس نے جو کہا وہ پڑھ لیا, جس نے جس طرح کہا عالم دین انہوں نے کہا جو بھی کیا. لیکن ابو کی کنڈیشن ورس تھی, اور باقی سارے گھر بھی والے سارے بیمار تھے. جیسے میری 3 بہنوں کو اور میری امی کو اور بڑے بھائی کو ہیپیٹائٹس بی تھا. اس کا بھی ڈاکٹرز کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اور مجھے یہ ہمیشہ یہی مطلب یہی ہر وقت سوچنا کہ لیور سروسس میں چلے جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا. اور پھر میری امی کو استھما بھی ڈیولپ ہو گیا, اور گلاکوما ہوا. گلاکوما کا بھی ڈیفینیٹ کوئی ٹریٹمنٹ ہے, اس کا تو اینڈ سٹیج ہی ہے کہ آپ بلائنڈ ہو جاتے ہو. اور میری امی کی رائٹ آئی بالکل وہ ان کی نظر ختم ہو گئی تھی, بلائنڈ ہو گئی تھی, اور لیفٹ آئی میں تھوڑی سی ویژن باقی تھی, اور وہ بھی ہمیں بالکل اینڈ میں جا کے پتہ چلا تھا. اب یہ بھی پریشانی ایک. اور پھر فروزن شولڈر ہو گیا بڑی بہن کو اور ساتھ امی کو. یہ ساری بیماریاں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ میں اب اس کا ڈائگنوسس کیا بنے یا اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہو.
اس کی ٹریٹمنٹ کہیں نہیں مل رہی تھی. پھر میرے بھائی کا 2015 میں ایکسیڈنٹ ہوا, وہ کوما میں گیا, کوما سے پھر باہر آیا, لیکن اس کی ہیمیبریسز ہو گئی تھی, اور پھر یہ تھا کہ سروائیکل ورٹیبری اس کے وہ جو ہے نا اس کی انجری بھی ہو گئی ہے, اور وہ نا آہستہ آہستہ پیرالائز ہو جائے گا نیک ڈاؤن, اور اس کی بھی ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے. بس یہ کہ آپ نیک کالر لگاؤ, آپ نے اسٹریٹ لیٹنا ہے, آپ نے سجدہ نہیں کر سکتے, آپ نے مطلب وزن نہیں اٹھانا, ساری وہ پریکاشنز جو کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر گھر میں جیسے ابھی کہہ رہے تھے نا کہ بچے بیمار نہیں ہوتے, وہ بھی اپنا ہی گھر کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے کہ میرے بھانجے اور بھانجے دونوں کو مسئلہ بچپن سے تھا. ایک بڑے کو تو پیلوک کڈنی تھی, اور اس کا جو ہے نا کنٹینیوسلی پاس آتی رہتی تھی, انفیکشن رہتا تھا, اور جو ہے بس وہ پین میں رہتا تھا. جب سے پیدا ہوا تھا اس کا یہی صورتحال تھی. اور ہم جو کڈنی والے پیشنٹس ہوتے ہیں ہم ان کو, اور ایک وہ جس کی پیلوک کڈنی ہو وہ کام بھی صحیح نہیں کرے تو پین کلر تو ہم لگا بھی نہیں سکتے, وہ سب دیکھنا پڑتا ہے آپ کو. تو اس کا بھی بیچارے کا یہی صورتحال تھی. اور جو چھوٹا تھا اس کا بھی یہی کڈنی کا ایشو تھا. اس کی کڈنی نارمل ضرور تھے, لیکن اس کو بھی پاس آتی تھی, یورین میں بلڈ آتا تھا. تو جب یہاں پہ آ کے یہ تھیراپی کی تو آئے تو ابو کے لیے تھے کہ کینسر ہے, اب اس کا ٹریٹمنٹ کہیں نہیں مل رہا. تو ابو تو ودن سیکنڈس میرے سامنے یہاں پہ بالکل ٹھیک ہو گئے, کیونکہ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے آپ پیشنٹ کو جس کنڈیشن میں لے کے آئے ہو کہ وہ چل ہی نہیں رہا, وہ آپ ویل چیئر پہ اٹھا کے لے کے آئے ہو, اور کینسر کی وجہ سے 4 مہینوں سے اس کا کھانا پینا بند ہے, اور وہ بندہ پیل ہے, یعنی کہ پورے کینسر کے سارے سائن تھے کہ بال بھی گر رہے ہیں, ویٹ لاس بھی ہوا ہے, کھانا بھی نہیں کھا رہے, اور پین بھی شدید ہے, اور کوئی میڈیسن بھی نہیں دی تھی. صرف 2-3 دن میں نے کینسر کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ دی تھی, لیکن اس کے سائڈ ایفیکٹ سٹارٹ ہو گئے تھے تو وہ مجھے بند کرنی پڑی تھی. وہ 2 منٹ کی یہ دعا ہوئی کہ آنکھیں بند کریں, دل صاف کریں, اللہ کے حضور پیش ہو کے, اور سب کو معاف کر کے سب کو دعا دیں, اور آنکھیں سورہ رحمان تھوڑی سی لگائی اور آنکھیں کھولیں. تو میں نے ابو کو دیکھا تو وہ تو بالکل ہی چینج تھے, کہ وہ جو پیلنس تھی وہ ریڈنس میں چینج ہوگی. تو یہ بہت بڑا سائن تھا کہ مریض کیسے ٹھیک ہو گیا. وہ کھڑے ہو گئے ایک دم سے, خوشی مطلب ان کے چہرے پہ خوشی تھی. تو وہ بندہ جو اتنے عرصے سے مطلب اتنے تکلیف میں تھا وہ کیسے کھڑا ہو گیا, وہ کیسے خوش ہو گیا, اور اس کی وہ ریڈنس کیسے آ گئی ہے. اور یہ میرے لیے بینگ اور ڈاکٹر ایک بہت بڑی چیز تھی کہ ایک مریض جو بالکل مرنے والا ہے, جس کا اب یہ لکھا ہے کہ جی 2 دن ہیں یا ہفتہ ہے, اس سے زیادہ نہیں اس کا ٹائم ہے, وہ چل کے جی خود پھر گھر بھی گئے ہیں, اور اس رات آرام سے سو بھی گئے ہیں. وہ جو ان کے میٹس تھے بونز میں اتنی شدید پین جس کی رہتی تھی, وہ آرام سے جی کہہ رہے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے. اور میں ساری رات ان کو دیکھتی رہی ہوں کہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں یہ مجھے شو کرنے کے لیے یا واقعی ان کو نیند آئی ہے. اور وہ پرسکون سوئے ہیں. صبح اٹھ کے انہوں نے ہیوی ناشتہ کی ہے, یعنی کہ پراٹھے, دہی, یہ ساری چیزیں 3-4 مہینے سے کون بندہ کھا سکتا ہے. تو میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات تھی. تو دعا سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہو گئی تھی, ان کی شفا ہو گئی تھی. 7 ڈیز تو پھر سورہ رحمان پوری سنی جس طرح پروٹوکول کے ساتھ سنی تھی کہ آپ نے 3 ٹائمز اے ڈے سننی ہے, اور 7 ڈیز آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. وہ کیا, لیکن وہ دن اور 4 سال تو اپنی پوری کمپلیٹ ہیلتھ کے ساتھ رہی. ابو کو ڈفرینٹ ایشوز تھے, ہارٹ کا ایشو بھی تھا, اینجیوگرافی ہوئی تھی, اور ہائپر ٹینسو تھے, وہ 25-26 سال تھے, ڈائبٹک 3-4 سالوں تھے, ہائپر لپیڈیمیا تھا, ہائپر یوریسیمیا بھی ڈیولپ ہو گیا تھا. تو وہ ساری چیزیں صرف ایک دفعہ کرنے سے کیور ہو گئیں. اب مجھے ظاہر بات ہے مجھے یہ تھا کہ اب یہ کیسے مطلب یہ کیا ہوا ہے. 7 دن کے بعد میں نے ابو کو کہا کہ ابو آپ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں. مطلب میرا اپنا ڈاکٹری کا کیڑا میں ڈنگ مارا تھا, حالانکہ میں نے پیشنٹ کو اپنے سامنے ٹھیک ہوتا دیکھا. ابو کہتے نہیں میں تو ٹھیک ہوں بیٹا, تو نہیں کرانے تو اپنا کرا لے, میں تو نہیں کرانے. تو میں چپ ہو گئی. ظاہری بات ہے ایک بندہ جو مجھے بھی آگے سے جواب اچھا خاصا مل گیا کہ بیٹا تو اللہ کو ٹیسٹ کرنے جا رہی ہے, تو پہلے دیکھ تو صحیح تیرے کس کنڈیشن میں تھے اور کہاں پہ ہیں. تو جو اتنے سارے ہمارے ایشوز تھے, ہم نے کوئی پرٹیکولر اپنا نہیں, جیسے اب میں اگر آگے کسی کو بتاتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے لیے سن لیں, اس کے لیے سنیں. تو میں یہ اپنا ہی بتاتی ہوں کہ میرے پاس میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ ہم پوری فیملی نے کیا تھا, لیکن ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں تھا. صرف ایک بات تھی کہ ابو کے کینسر کے لیے ہم نے سنا تھا, ٹھیک ہے. تو ہم سارے بھی اپنے مسئلوں سے, جتنے بھی مسئلے میں نے ابھی بتائے ہیں ان سارے مسئلوں سے نکل آئے.
اور اگر کہیں کہ الفاظ ہیں کوئی دعا کے لیے یا کوئی خاص پرٹیکولر پوسچر یا کوئی اس طرح چیز ہو دعا کے لیے، تو وہ نہیں تھی. وہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ تھا، کیونکہ میں ابو کے ساتھ یہاں پہ آئی تھی اور میری بڑی ابا جی آئی تھی. تو میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کریں. تو میں نے کہا میں کیوں آنکھیں بند کروں، میں تو ٹھیک ہوں. تو کیونکہ میرا پورا دھیان ابو کی طرف تھا کہ ابو کوئی چیز چاہیے ہوگی، ابو کو یہاں کرنا ہوگا، ابو کو وہاں، اب اگلے دن کیا کرنا ہے میں نے، اچھا اب ان کو کہاں رکھنا ہوگا، مطلب اب کس ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا، یہ ساری چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھی. آنکھیں بند ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ کیا کسی نے کہا ہے یا کیا بول رہے ہیں. ہاں مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو تھے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کب آئے یا کیا ہوا. تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ دعا لفظوں کی محتاج نہیں ہے. جب آپ کے اندر اللہ ندامت، یعنی کہ جو بھی میرا اپنا یہ تھا کہ مجھے ڈپریشن یا انگزائٹی یا غصہ، اور وہ صرف یہ بات تھی جو مجھے سمجھ آئی کہ کیونکہ میں یہاں آنے سے پہلے تک میں نے سب کچھ اپنا بیڑا غرق کر لیا تھا. سب سے پہلے تو جو اتنی ساری بیماریاں، میں نے بعد میں ان کے لیے بھی سوچا کہ یہ کس طرح ٹھیک ہو گیا، کیور ہو گیا اور کسی اور میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑی، اور یہ الٹیمیٹ کیوں ہے، کیونکہ وہ فٹافٹ ریکور ہو گئے ہیں اور کسی بعد میں بھی ان کو کوئی سمٹم، کوئی سائن کچھ نہیں ہوا، بالکل ماشاءاللہ ٹھیک سارے ہیں. تو مجھے جواب مل گیا اپنی دعا کا، کیونکہ آپ کا اپنا ذاتی تجربہ ہوتا ہے نا، سب سے بڑا ہوتا، کہ نفرت بیماری تھی جو ہم بچپن سے، جیسے یہاں پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جادو، ہم بھی کافی مطلب اتنے عرصے سے یہی تھا کہ پہلے تو اس بات پہ یقین نہیں آتا تھا کہ جادو ہیں یا یہ، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان باتوں پہ بھی یقین کرنا شروع کر دیا کہ جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، یا ڈفرینٹ جو ایکسپیرینسز بھی ہونا کہ چھٹے پڑ رہے ہیں، چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ بھی ہوا. پھر جس نے جو کہا کہ جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، نظر لگ گئی ہے، اور وہ کون، اپنے ہی رشتہ داروں کے لیے. ٹھیک ہے، وہ اگلا بندہ آپ کا مائنڈ سیٹ چیک کر لیتا ہے اور وہ پھر آپ کو اسی پہ گھماتا رہتا ہے، گول اس دائرے میں گھماتا رہتا ہے، اور آپ بھی گھومتے رہتے ہو آرام سے، کیونکہ آپ اللہ سے ہٹے ہوئے ہو، تو آپ نے تو پھر گھومنا ہے، پھر آپ گھومتے جاؤ. اچھا وہ بھی لیکن پھر وہاں بس ہو گئی تھی یہاں آنے سے پہلے کہ اب بس ہے، اب کچھ نہیں، اب معافی دے دے، پتہ نہیں جو بھی ہے نا، پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے. اور پھر اتنے بیمار ہو گئے اور یہ کینسر ہو گیا، تو اب کیا ہونا ہے. تو یہی سمجھ آئی کہ اتنی نفرتیں، اتنے غصے، اتنا آپس میں، اور وہ کس کے ساتھ تھا، اپنے ننیحال کے ساتھ، اپنے ددیال والوں کے ساتھ، اپنے ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے دل دکھا ہوا ہے، امی ابو سے دل دکھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں ہوتی تو لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بات بیچ میں نکلتی کوئی نہیں ہے. تو وہ یہی سمجھ آئی کہ یہ جتنی بھی ساری کوئی بیماریاں تھیں نا، وہ ہماری اپنی سوچ کی تھی، پیدا کردہ تھیں، ہماری اپنی نفرتیں تھیں، اور یہ نفرت کی ہی ڈیفرنٹ فارمز تھی، جس میں حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا، بدلے تھے. اب یہ تھا کہ معاف نہیں کر سکتے کسی جگہ پہ، معافی کا تو پتہ ہی نہیں تھا خیر سے معاف کیا کرنا ہوتا ہے. بس یہ تھا کہ اللہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، اب اس وقت تیرے پاس، تیرے والے ہے، ہوں تو کر. پھر وہی آ کے سمجھ آئی تو بہت غلط بات ہے کہ آپ بہت بڑی عدالت میں کیس جمع کرا رہے ہو، اس عدالت میں جہاں پہ اگر آپ انصاف مانگ رہے ہو تو آپ کی ذات سے انصاف شروع ہوگا. تو ہم کیا ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کا بھی انصاف نہیں دے سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پہ اس عدالت تک جانے سے پہلے ہی معافی دے دو، معافی تلافی کر لو. تو یہ سمجھ آئی کہ ساری جتنی بھی یہ بیماریاں جو ہمارے گھر میں تھی، جن میں ہم پھنسے ہوئے تھے، وہ سوچ تھی، منفی سوچ تھی. وہ اپنی ذات کو نقصان پہلے دیا ہوا تھا، باقی لوگوں کو تو جو ہوگا سو ہوگا، اپنی ذات کو، اپنے ہی گھر میں یہ مسئلے شروع ہوئے ہوئے تھے، اتنے یہ تھا، اور نفرت تھی. اور اس سے کیور کیسے ہوئی ہے کہ جب آپ اللہ سے جا کے جڑ گئے ہو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر ہو جاؤ، صفر ہو جاؤ، وہ ہو گئے ہیں، تو وہ چیزیں کیور ہو گئی ہیں. جس طرح اللہ بے غرض پیار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے، لیکن نقل تو کر سکتے ہیں نا، تو وہ کرنا ہے. تو وہ ود ان سیکنڈز آپ کی کیور ہو جاتی ہے، اور وہ کیور ہوگی، جو میں اپنے پورے گھر میں دیکھی. اور یہ تھا کہ ساری بیماریاں اسی لیے ہوتی ہیں، اور کوئی اس میں کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کی پہلے روح بیمار ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے جسم پہ اثرات آتے ہیں. پھر ہر بندہ اپنے علم کے مطابق کہتا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں چیز. تو جب آپ ان چیزوں سے نکل آتے ہو اور اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے جیسے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور جس وقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو آپ کی ود ان سیکنڈس کیور ہو جاتی ہے.
تو وہ ہم سارے کیور ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے کسی اور اس کی چیز کی یا کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور میرا اپنا جو یہ تو میں نے پوری فیملی کو بتایا, میرا اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس تھا یہاں آنے سے پہلے مجھے یہی لگتا تھا کہ کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ جو ہے نا میں اتنی زیادہ گنہگار ہوں نا, اور واقعی میرے سے ہوئے تھے, یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہے, اور ابھی بھی گنہگار ہی ہوں. لیکن اب یہ تھا کہ اب اس کا حل کیا ہوگا, کیونکہ میں تو اب اللہ سے بھی بات نہیں کر سکتی, کیونکہ اس سے پہلے یہی تھا کہ اللہ نماز روزہ اور یہ ساری چیزیں جن کی پوری ہوتی ہیں, یا جنہوں نے کسی کو تنگ نہیں کیا ہوتا یا کسی کی بے ادبی نہیں کی ہوتی, اس کا اللہ ہوتا ہے. تو جن سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں نا, بس اس سے تو اللہ ناراض ہے. اب اللہ نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں, اب کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا. تو میرا بھی یہی تھا کہ بس جی میرے سارے دروازے بند ہو گئے. میرے جیسا بندے کو نا مر جانا چاہیے. جب ابو ہو گئے بیمار تو پھر تو یہی ہو گیا, پہلے تو اپنے گھر والوں سے ہی مسئلے تھے کہ مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے, پھر آگے پیچھے دوسرے لوگوں سے بھی ہو گئے, اور آخر میں یہ صورتحال تھی کہ خود اپنے آپ سے اتنا نفرت تھی کہ بس اب مجھے مر جانا چاہیے, مجھے زندہ نہیں رہنا. یہ نفرت کی اس حد تک یہ فارم تھی کہ سوسائڈل جو کہہ رہے ہیں نا کہ سوسائڈل کے تھاٹس آتے ہیں, کیونکہ آپ کو اپنی ذات سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس وقت اللہ نے ہاتھ پکڑا, اور اللہ ہاتھ پکڑ کے یہاں پہ لے کے آیا. اور اگلا بندہ بھی اتنا اچھا ہے, اتنا مطلب ظرف والا کہ اس نے کوئی کردار, یا اللہ بھی آپ کا کردار نہیں دیکھ رہا ہوتا, کردار دیکھ کے آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہوتا, اور وہ ساری نفرت چوس لیتا, وہ سارا ختم کر دیتا. اور مجھے بھی یہی لگا کہ مجھے لگتا تھا اس سے پہلے کہ میں بڑی مظلوم ہوں, میرے پہ ظلم ہوا ہے, لیکن مجھے یہ لگا یا میں اتنی گنہگار ہوں, مجھے یہ لگا کہ نہیں, ایک تو یہ کہ میں مظلوم نہیں ہوں, کلیئر کٹ بات ہے, کیونکہ میں نے اپنی سوچ میں, اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے الفاظ سے, کبھی کسی کو دیکھنے کے انداز سے, کبھی بول کے, میں نے بہت نقصان پہنچائے ہوئے ہیں. تو وہ تو بہت اس طرح سمجھ آئی. پھر یہ تھا کہ جو میرے اندر یہ چل رہا تھا کہ ابو کو کچھ ہو گیا, ان کو ہو گیا, تو اب مجھے بھی مرنا چاہیے. تو یہ بات تو بالکل کافرانہ سوچ تھی کہ جو ہے آپ اللہ کو بالکل ایکسکلوڈ کرے اور آپ خود اللہ بنے بیٹھے ہو, تو یہ تو بات بالکل غلط ہے, یہ نہیں کرنا. اور جو نفرت مجھے میں نے معافی نہیں دی تھی یا خود کو بھی معاف نہیں کیا تھا, تو مجھے ایسے ہی لگا کہ جب میں نے معافی دی ہے تو میں ان زنجیروں سے آزاد ہوں گی جن کے اندر میں نے خود اپنے آپ کو قید کیا ہوا تھا, اور وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں. اور وہ جو میرے اللہ کے بارے میں یہ سوچ تھی کہ اللہ بہت زیادہ وہ والے اللہ ہیں کہ جو ہے نا فٹافٹ دوزخ میں اٹھا کے ڈال دیں گے, یا اللہ ناراض ہوں گے دروازے سارے بند کر دیے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں میں رحمان ہوں, کیونکہ یہاں سورہ رحمان ہی سنائی جا رہی تھی, تو اللہ نے کہا کہ میں رحمان ہوں. حالانکہ اس سے پہلے بھی قرآن مجید پڑھا ہوا تھا, صورتیں بہت سی یاد بھی تھیں, لیکن یہ اس طرح نہیں پتا تھا. پریکٹیکل جب ہوا تو پتہ چلا کہ اللہ بہت رحمان ہے, اور اللہ گنہگاروں کا ہی انتظار کر رہا ہے. اور وہ آپ بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, وہ آپ کو گلے لگا لیتا ہے, اور گلے لگا کے آپ کو سر پہ چڑھائے بیٹھا ہو رہتا ہے, آپ کے عیب کی پردہ پوشی کر کے, پھر بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سب سے پیارا ہے, بس ایک دفعہ میرے پاس آ جائے. تو وہی مجھے محسوس ہوا. تو یہ یہاں آنے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ یہ بھی ہیں, اور اللہ سے ایسے بھی پیار کیا جا سکتا ہے, اور دعا ایسے نہیں ہوتی. دعا صرف وہ نہیں ہے کہ آپ نماز قائم کرنا اصل میں دعا ہے, جو 24 گھنٹے آپ کو اللہ نبی یاد رہیں, اللہ سے حیا ہو آپ کو. تو میری تو یہی تھا سارا کچھ. بہت پیاری دعا ہے, اور جو جس جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے نا وہ اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے, اور وہی گواہی ہوتی ہے جو باقیوں کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی حوصلہ پکڑ جائے. آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ایون آپ ڈاکٹر صاحب ایک ہی بات کرتے ہوتے ہیں نا کہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے, نہ کرو, کسی کا برا نہ کرو, نہ خیال سے نہ عمل سے, کوئی چیز اس کو ہرٹ نہ کرے. تو کم از کم بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, انہیں خود نہیں پتہ ہوتا سم ٹائم کہ آپ اپنا مسئلہ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ مجھے واقعی مسئلہ کیا ہے. بتائیں گے تو آپ بعد میں نا, پہلے آپ کو خود تو سمجھ آ جائے آپ کے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے. نہیں سمٹمز ایکسپلین ہوتے یا بعض اوقات نہیں ہوتا, لیکن کوئی دوسرا بول رہا ہوتا ہے تو بندے کو اگر سمٹم میچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ یار اگر یہ ٹھیک ہو گیا ہے نا اور اس میں تھا تو پھر میں بھی ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. اور جیسے میں وہی اپنی پیشنٹ کا ایک کا بتا رہی ہوتی ہوں کہ اس کے ساتھ والے بیڈ پہ اگر کوئی جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو کے,
تو اس میں ایک ہوپ آتی ہے کہ یار میں نے بھی ٹھیک ہو جانا ہے، ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ریکور کرتی ہے. لیکن جہاں کوئی ایکسپائری اس پیٹ پہ ہو جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، اس کا پروسیس وہیں پہ رک جاتا ہے. وہ پھر ایک فیئر میں چلی جاتی ہے کہ یار اچھا اس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو یہ ہوگا. تو آپ اپنی ارد گرد کے ماحول سے کافی چیزوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں، آپ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا اثر لیتے ہیں. تو اسی طرح اس کمرے میں آپ جتنے لوگ ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہو وہ کم از کم ایک دوسرے کا بھلائی کر رہے ہوتے ہو. سارے کہیں نہ کہیں ان جگہوں سے نہیں گزرے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ابھی فیلنگس شیئر ہوتی ہیں یا جو کچھ ہوتی ہیں آپ کے اندر رہ جاتی ہیں. اور جب آپ کسی کو یہ بتاتے ہو تو وہ نجمہ بن کے بتاتے ہو کہ یار نجمہ، کیونکہ آپ سارے ایک ہی ہیں. تو آپ جب اسی طرح بتاتے ہیں کہ یار کینسر کا پیشنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے، یار ہیپاٹائٹس کیور ہو سکتا ہے، تو اگلا بندہ کہتا ہے کہ ہاں یار یہ ہو سکتا ہے. تو پہلے تو آپ کا یقین کام کرنا ہے کہ آپ وہاں سے گزر گئے ہیں، تو آپ نے جو کچھ دیکھ لیا، جو کچھ محسوس کر لیا، وہ اور تو نہیں ہوگا. میڈیکلی تو ان چیزوں کی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ ہی ہیپاٹائٹس بھی ٹریٹ کر جائیں، رینل فیلئر بھی کر جائیں، سی اے کو بھی ساتھ میں لے لیں، گلوکوما بھی کر لیں. ٹھیک ہے، اتنی چیزیں نہیں، کیونکہ بعض اوقات ڈرگس آپ کو بھی پتہ ہے بینگ اے ڈاکٹر کہ ڈرگ انٹریکشن کیا چیز ہوتی ہے. تو ایک کی دوائیاں دوسرے کو خراب کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر ظاہر ہے ایک الٹیمیٹ ریمیڈی ہے کہ دوائی ہر جگہ چل جاتی ہے. تو پھر میرا حال ہے آنکھیں بند کر کے دا سیفسٹ میڈیسن ہے اس کو کر لینا چاہیے. کرنے میں کیا حرج ہے. جی احمد، جی فرسٹ ٹائم آئے. آپ فرسٹ ٹائم آئی ہیں. آپ کا نام کیمرہ نہیں آتی تو تھوڑا یہ تو آواز نہیں. اس کمرے میں نا، میں ویسے ابھی آج دوبارہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اب ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہوا ہے نا، جو ان کی ورڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو بہت کمرے میں آنے کا ہے نا تو پھر کیمرے سے بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ یہاں جتنے ہمارے جیسے بے شرم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیمرے کے آگے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو کم از کم اگر آپ اتنے ہی پردے میں ہیں نا تو پھر ڈائریکٹ اللہ سے وہیں سے اپنی دعا گھر بیٹھے کر لیں، کسی کو بھی بتانا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے جیسے تو ڈھیٹ ہیں، چلو آ جاتے ہیں یا جو بھی کچھ ہے، لیکن جو بہت پردہ ہے نا تو اللہ بہت پردے رکھنے والا ہے. آپ گھر سے 1 to 1 گھر بیٹھے دعا کر لیں گے نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اس بات کی گارنٹی ہے. اتنے لوگوں میں آنا ہی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کمرے میں آنے کا اور اس کمرے میں بیٹھنے کے جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کے بھی کچھ رولز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر تیار ہو کر آئیں کہ یہ تو ایک بازار ٹائپ سی جگہ ہے، یہاں تو ہر چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے چلیں آپ بتائیں آپ کا نام. میرا نام شہر بانو بخاری ہے. ٹھیک ہے، اور سندر سے میں نے دعا کروائی تھی آج میرے ہسبینڈ نے بھی. اور یہ گزشتہ 10 سال سے کافی بیمار رہے ہیں. اور سورہ رحمان یہ سن نہیں پائے تھے تو قصیدہ بردہ شریف ان کو سنایا تھا. بالکل ٹھیک. میں نے سورہ رحمان سنی. میں تقریباً 19 سال سے ایک بہت عجیب و غریب سا مرض تھا جو میرے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. ٹھیک ہو گیا کہ صبح ناشتے کے بعد جب ظاہرہ کے کام سٹارٹ ہوتا ہے گھر کا، بچوں کا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھے توڑ موڑ کے پھینک دیتا ہے. اور پھر اس کیفیت میں جو ہے نا وہ میں اپنے سارے کام کرتی تھی. تو یہ جو اتنے سال ہیں میں نے اسی طرح بڑی مشکل میں گزارے ہیں. تو الحمدللہ سورہ رحمان سننے کے بعد میری وہ تکلیف دور ہو گئی. آج مجھے کوئی 2 ماہ ہو گئے ہیں شاید. تو میں بہت، میرا جو دماغ ہے معاف ہو جاتا تھا اور آنکھیں میری جو تھیں نا وہ بند ہوتی تھیں. میرا دل کرتا تھا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا بس بستر میں لیٹ جاؤں اور میں کسی سے بات نہیں کروں. اور ایسی کیفیت میں مجھے سارے کام کرنے ہوتے تھے. تو بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. لیکن زیادہ جو مسئلہ ہے وہ میرے ہسبینڈ کا ہے. یہ 10 سال سے کافی بیمار ہیں. وامٹ سے بات شروع ہوئی تھی اور میڈیکلی کوئی ان کو پرابلم نہیں تھی. ایون یہ کہ 5 دن کچھ نہ کھانے کے باوجود انہیں نا بی پی ان کا ڈاؤن نہیں ہوتا تھا. یہ خود چل نہیں سکتے تھے، مجھے انہیں سہارا دینا پڑتا تھا. اور میں ڈاکٹرز کو کہتی تھی کہ انہیں کوئی ڈرپ وغیرہ لگا دیں گے جو انہیں کچھ توانائی بحال ہو ان کی. لیکن ڈاکٹرز جو تھے وہ جو بی پی چیک کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے.
بس پھر اسی طرح مختلف ادوار سے گزرتے گزرتے بہت روحانی علاج بھی کروایا لیکن کہیں سے بھی فرق نہیں پڑا. پھر انہیں ٹی بی ہو گئی, ٹی بی کا علاج کروایا. اچھا جب وامٹس ہوئی تھی تو ان کا دماغ الٹ گیا تھا, یعنی ایک نارمل ان کی نا سچویشن نہیں تھی دماغی طور پہ. اور ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرنا, اور اس سے پہلے یہ ان کا بہت اچھا مطلب اپنے کام کے بہت ماسٹر تھے اور ون مین شو تھے, ہر کام خود کرنا. اور بس اس کے بعد جیسے ان کا جو ہے نا یہ کام والی زندگی تو ختم ہی ہو گئی. اس کے بعد ناکامیاں بہت زیادہ, ظاہر ہے جب ذہنی کام نہیں کرتا تھا تو بزنس سب خراب ہو گیا. بہت پریشانی اٹھائی, بہت پریشانی اٹھائی. تو بس اب میں یہاں آئی ہوں, میں نے کہا شاید میں ایک بار یہاں دکھا دوں ڈاکٹر صاحب کو بھی, وہ بھی مل لیں. میڈم نے آپ کو میرا خیال ہے سارا ڈیل کر دیا ہوگا, جو چیزیں ہیں وہ تو ہاں ڈاکٹر صاحب جی. سے ملے ہیں, میڈم سے ملے ہیں, ایک ہی بات ہے. ہاں جی میں ملی مسئلہ ہی ہوں, نہیں ہے. میں ملی ہوں, میں نے عمل بھی کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی آ گئے ہیں, ہم نے عمل بھی کیا ہے. تو بس پھر یہی ہے, آپ نے کہیں نہ کہیں سے سوچنا ہے کہ کمی کہاں رہ رہی ہے. ہاں بس میں یہی اسی سلسلے میں کچھ ان دیکھیں سے ابھی تو ہیلپ آپ کے کے لیے آئی سامنے ہوں. گواہیاں چل رہی ہیں جی ٹھیک ہے نا, تو نہ سورہ رحمان میں نقص ہے, نہ سورہ رحمان بنانے والے میں نقص جی ہے, میں کہیں کمی رہ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, بات وہی ہوگی جو انہوں نے آپ کو بات کھول کے بتا دی ہے, جی. بات اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جتنا انہوں نے بتایا ہے بس صرف دل سے سب کو معاف رکھیں, آپس میں پیار سے رہنا ہے. جس کسی سے آپ کا دل دکھ گیا اس سے آپ معافی مانگ لیں, اور جس نے آپ کا دل دکھا دیا ہے اس کو آپ معاف کر دیں. یہ سمپل سا رول ہے بس, اس کے علاوہ اور اس میں بہت کچھ نہیں ہے. کوئی چلے وظیفے یا کوئی چیز نہیں ہے. لے دے کے صرف ایک سورہ رحمان ہے جو آپ نے سننی ہے 7 days 3 times a day for 7 days کاری, بس اس کی آواز میں صبح دوپہر شام. ٹھیک ہے, نہیں معاف بھی کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے معاف نہیں کیا, معاف بھی ہم نے کیا ہے. روزانہ کرتے ہیں, اگر کوئی ہمارا روزانہ دل دکھاتا ہے تو ہم روزانہ معاف کرتے ہیں. لیکن پھر کوئی دعا بڑی مانگی ہے, پھر اللہ میاں کو یہ کہا ہوگا کہ اللہ میاں ہمیں قرب والوں میں رکھ لیں, پھر بندہ اپنی دعا میں پھنستا ہے کہ دعا بڑی ہوتی ہے, درجہ بڑا مانگا ہوتا ہے, پھر ٹیسٹ بھی اس حساب سے آتا ہے. کیونکہ اللہ کے راستے میں تو فیکٹریاں, نوکری چھوکری ٹوکری ہر چیز دینی پڑ جاتی ہے, تو وہ تو قرب والوں کا راستہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر دعا بڑی ہے, پھر آزمائش ہو سکتی ہے, نیک لوگوں پہ آزمائش آتی ہے. ہمارے جیسے گناہ گاروں کا مکافات ہوتا ہے, باقی نیکوں کی آزمائش ہوتی ہے. تو آزمائش اگر ہم ہے بھی گناہ گار ہیں, ایسی کوئی بات تو نہیں پھر ہے. دعا بڑی ہے, پھر اپنی دعا پہ سوچیں. بعض اوقات بندہ بڑی پیورٹی میں چل رہا ہوتا ہے, دعا بڑی مانگ جاتا ہے, درجہ مانگ لیتا ہے کہ اللہ میاں میں بھی ایسے ہوں نا, پھر ٹیسٹ آ جاتا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے, چلنا ایسے ہی ہے, کوئی بہت چیزیں نہیں ہیں, سمپل سی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کو کرتے چلے جانا ہے. اگر 7 دن آپ نے سن لی ہے, اس کو آگے کرائیں. وہ بھی آگے بھی میں بتا رہی ہوں سب بس کو, وہ بتائیں. کنٹینیو میں سب کو بتا رہی ہوں, بالکل بتاتی جو بھی جائیں. مجھے پریشان ملتا ہے میں اس سے بتاتی ہوں, کراتی جائیں, کروا رہی ہوں. بس چیزیں آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلے گا, آپ اللہ کا کام شروع کر دیں, وہ جی. آپ کے کام شروع کرتا جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ ہے نا, جی جی تو بے بس شک. ٹھیک ہے, اللہ ہے تو پھر فکر کس بات کی ہے, سنبھال لے گا. آپ نے بس جڑے رہنا ہے. جو یہاں تک لایا ہے نا, اس نے آگے کی ذمہ داری بھی لی ہوئی ہے, بے شک. وہ آپ کو لے چلے گا. ٹھیک ہے, اس پہ ڈال کے اپنے اندر سے آپ پیار بن جائے. یہ کام ہوتا ہے نا, لوگ ان کا کام ہوتا ہے دینا, جی تو آپ دینے والے پیار والے بن جائیں, بس بانٹتی چلی جائیں, ہوتا چلا جائے گا. تو اتنا سا ہی کام ہے, بہت زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دعا ہم سارے کر لیتے ویسے ہیں. ہم شروع سے ایسے ہی تھے, سب کا خیال بھی کرنا, گفٹ بھی دینے, سب کو پیار بھی کرنا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا میری تو. بس وہی ہے نا کہ بندہ گفٹ دیتے دیتے کبھی ایک دفعہ خیال گزر جاتا ہے نا کہ یار میں ہی دوں, مجھے کوئی کیوں نہیں دے رہا.
ٹھیک ہے. بندہ یہ بھی سوچ ہی لیتا ہے نا دیتے دیتے کہ میں نہیں دیتے چلے جانا ہے, میری ذمہ داری ہے, میں ہی یاد رکھوں, میں ہی کروں. تو بس بندہ وہاں کبھی کبھی اپنے آپ سے شکوے میں ہی چلا جاتا ہے کہ میں کیوں ایسی ہوں, میں کیوں کروں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے, آپ کی اپنی ایک جنگ شروع ہوئی بھی ہوتی ہے. بس اسی میں کبھی کبھار جو ہے وہ بندہ پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پیاری بندے ہوتے ہیں, آپ تو ہیں ہی جتنی پیاری, تو اس میں یہی کام چلنا ہے. میں نے تو پہلے ہی کہا کہ یہ دعا بڑی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ دعائیں ہیں تو یہاں تک چل رہی ہیں نا. تو وہ جو ہے سارا کچھ بس یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک ہی بات کہتے ہوتے ہیں کہ کسی کا کام کر دیا, کسی کے لیے کچھ کر دیا, تو آگے سے تھینک یو بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, شکریہ بھی نہیں لینا, بس کر دیا نا تو کر دیا, ختم ہو گئی بات. وہ کہتے ہیں اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کو سرکار کے دریائے رحمت میں ڈال دیا کریں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ چلی گئی. تو یہ ضرور ایکسپیکٹ کیا تھا میں نے کہ اگر نیکی ہے تو کوئی میرا دل نہ دکھائے, اگر میں اچھا کر رہی ہوں تو کم از کم میرا کوئی دل نہ دکھائے. یہ تو پھر ابھی تو پھر شروع ہوا ہے, یہ تو کہانی ابھی ہے. بڑے لوگوں کی یہاں چیخیں نکلی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جتنے آپ کو دان نکالتے نظر آ رہے ہیں نا, یہ ساروں میں سے کافی یہاں سے گزرے ہوئے ہیں کہ جب بندہ اس اسٹیج پر آ جاتا ہے نا کہ اچھا میرے ساتھ تو برا نہ کرے نا, اچھا میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. لیکن وہ ایک اسٹیج تک وہاں تک آپ کو لے کر آتا ہے جب آپ کو اچھائی برائی ہر چیز سے وہ فارغ کراتا ہے کہ آپ نے کچھ سوچا تو سوچا کیوں, آپ نے کچھ کہا تو کہا کیوں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا رستہ ہے ہی ایسا. ٹھیک ہے, بندہ جتنا پیارا ہوتا ہے, مخلص بنے کی ایک وہی ہوتی ہے نا کہ جتنا خلوص والا ہوتا ہے اتنا ہی وہ ہرٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر دل بھی وہ اتنا ہی دکھتا ہے. جتنا آپ خیال کرتے ہیں لوگوں کا پھر آپ دل بھی دکھاتے ہیں. تھینک یو تو بولے نا, کم از کم مجھے تو تنگ نہ کرے نا. ہاں جی, بس صرف اتنا تھا, تھینک یو کی بھی نہیں تھی. نہیں, یہ بھی ہوتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے, سرکار کس کا دل دکھاتے تھے؟ کسی کا بھی نہیں. پتھر پھر بھی پڑتے تھے. جی, ٹھیک ہے نا, یہ وہ والا سبق ہے کہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم ایک راستے پہ چل رہے ہیں نا تو یہ یہاں سے گزر کے تب دعا پوری ہوتی ہے کہ آپ کو طائف میں پتھر کھانے اور پھر دعا دینی ہے, لہو میں نہانا ہے اور دعا دینی ہے. ہم کہتے ہیں نا بڑے فخر سے ہم امتی ہیں, ہم میں سے کوئی نہیں کھڑا رہتا. ٹھیک ہے, جہاں آتا ہے نا ہم فوراً سے پیشتر جو ہے نا وہ سائڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ کیوں کیا. ایک عدالت تو فوری طور پہ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ درجے لینے آسان نہیں ہوتے نا, مسئلہ یہ ہوتا ہے. ہم جتنا یہ پریکٹیکل درود ہے کہ ہم وہی میں کہتی ہوں کہ مطلب ڈاکٹر صاحب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ میں سے کم کسی پہ اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا جتنا کربلا میں ہو چکا ہے, اور دوبارہ کبھی ہونا ہی نہیں ہے. بے شک, کیونکہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں, اور اس طرح کا جو کبھی وہ کہانی کبھی ریپیٹ ہو تو کائنات میں ایک دفعہ تھی, لیکن ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے. ایگزامپل آ گئی ہے نا, وہ اسی لیے آ گئی ہے کہ وہ ایکسٹریم ایگزامپل ہے. اس سے ارد گرد کہیں بھی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ میچ لیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا ہم میں سے کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے جب آپ وہاں دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو پھر سوائے شکر کے ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا کہ ہم بہت پریولیج قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم میں سے خدا نہ خاصہ کوئی ان کرائسس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے وہ جو راستہ جو چیز وہ ہے جو چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں گزرنا تو ہے, اور وہی دعائیں ہوتی ہیں اور پیار میں مانگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت ہی اللہ میاں سے کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہے. وہی بندہ بیٹھے بیٹھے ہی بہت پیار میں تو کوئی دعا مانگ لیتا ہے کہ اللہ میاں میں آپ کا پیارا سا بندہ بن جاؤں, بندی بن جاؤں, یہ کر لوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہی یہ ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں, وہ ساتھ ہی ہوتا ہے. اب جب ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے تو ایگزامینر تو ساتھ جو ہے وہ آپ کا جو ٹیچر ہوتا ہے, ایون وہ بھی اگر ایگزامینر ہو تو وہ آپ کو بتاتا تو کچھ نہیں ہے. جی, کھڑے ہی ہونا ہوتا ہے نا. تو ایگزامینیشن ہال میں کوئی بتا نہیں رہا ہوتا کہ بس یہ ایگزام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اینڈ میں آپ کی مارکس شیٹ میں پتہ ہی ہوتا ہے کہ اچھا اللہ میاں کچھ نہ کچھ کر کے ہم تو شروع سے چیٹنگ پہ پاس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں تو شروع سے پہلے دن سے چیٹنگ کی عادت کرائی ہے, تو ابھی بھی انشاءاللہ امید ہے کہ چیٹنگ پہ ہی نکلیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اچھی امید رکھنی ہے اللہ کے یہاں سے, اور پیار پیار سے چلتے رہنا ہے. وہ چلتے جائیں گے, وہ آپ کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے, اس نے آپ کو نہیں چھوڑا ہوا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو جتنے پیار سے لے کے چل رہا ہے نا وہ چلتا رہے گا, آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے. ہم گلے شکووں میں چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلیں وہ تو میرے تک ہو گئی, یہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے کسی طریقے سے. آپ نے ان کا اللہ نہیں بننا نا, مسئلہ یہ ہے ان کے اللہ میاں ان کے ساتھ ہیں. جی, ٹھیک ہے, آپ نے ان کی گرل فرینڈ بننا ہے. ٹھیک ہے, میاں بیوی دوست ہے نا آپس میں, تو آپ نے ان کی فرینڈ بننا ہے, ان کے اللہ میاں نہیں بننا. ان کا اللہ میاں ان کو جتنے پیار سے چلا رہا ہے, ان کی امی ان کو پیار کرتی ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے.
ٹھیک ہے. اب بیوی تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے سے رہی, صحیح. تو آپ نے بیچ میں خام خواہ آڑا لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو ان کی بڑی امی کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے, وہ بڑی امی کے حوالے کریں ان کو, وہ کر لیں گے. نہیں مطلب ایز اے وائف میں کچھ تو کروں گی نا ان کے لیے. نہیں, کچھ نہیں کہ کرنا, ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے پیار کرنا ہے, آپ صرف پیار کیا کریں. ٹھیک ہے, آپ ایز اے وائف آپ کی ڈیوٹی یہی ہے کہ آپ نے صرف پیار کرنا ہے, آپ صرف یہ کریں, باقی کام اللہ میاں کر لیں گے. ٹھیک ہے, ڈیل ہو گئی. مشکل ہے. کمال ہے. آپ نے اور کس سے کرنا ہے؟ واحد خاتون میں نے دیکھی ہیں جو کہتی ہیں نہیں میں نے اپنے بندے سے پیار نہیں کرنا. اب بتائیں مجھے کون سی آپشن دوں آپ کو میں. وہ اتنے اچھے اتنے معصوم انسان ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان سے تو ویسے ہی جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے بندے کو پیار ہو جائے, تو آپ کو کیا مسئلہ. ان کی گرل فرینڈ بن جائے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ حل ہے, میں نے آپ کو حل بتا دیا. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو شاہ رخ رکھنا ہے اور خود مادری پہ سیٹ ہونا ہے, بس. صحیح کہہ رہی ہوں میں, نسخہ بتا رہی ہوں آپ کو. بہت بڑے بڑے بابے بڑے جوتیاں گھسانے کے بعد یہ نسخہ دیتے ہیں. میں تو پھر چلو دعا میں آ گئی تو فری بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, کہ اتنا کام کرنا ہے, پیار بننا ہے. ٹھیک ہے, آپ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. ٹھیک ہے, اور لباس جو ہے وہ ایک دوسرے کو ڈھک کے رکھتا ہے, تو آپ نے آپس میں ایک دوسرے کو کور رکھنا ہے. زندگی میں آزمائشیں مشکلیں تو آتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ دونوں میاں بیوی کو اسی لیے دوست کہا گیا ہے کہ دوست دوستی میں ساتھ, رشتے پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں, دوستیاں پھر بھی نبھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک دوسرے کا ڈھال بننا ہے, آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ساتھ دے رہے ہیں, کوئی ایسا وہ نہیں ہے معاملہ. بس آگے سے مادری بننا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. نہیں وہ بنے نا. نہیں دیکھیں آپ یہاں آئی ہیں, آپ نے کہا کہ میں نے اب علاج کرانا ہے. ٹھیک ہے, جی, تو اب علاج تو اگر یہ ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے, علاج ہی یہی ہو, پھر کیا کریں گے. ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرانا. ٹھیک ہے, اب آگے ماننا تو مریض کی مرضی ہے نا, ڈاکٹر تو دوائی تجویز کر سکتا ہے. جی, تو تجویز یہی ہے کہ صرف پیار ہے, پیار پیار اور صرف پیار. کرتی چلی جائیں, بانٹتی چلی جائیں, چیزیں سیدھی ہوتی چلی جائیں گی. مشکل کام بڑھ گیا. دیکھو یہ وہ بڑی قوم ہے جہاں پیار بھی مشکل سے کر رہی ہے, سوچ لو. سارے دعا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کائنات کے ہر اس بندے کے لیے دعا کریں جو خود سے دعا نہیں بھی کر سکتے, اور جن تک یہ پیغام پہنچا نہیں پہنچا, اور جو اپنا مسئلہ بتا بھی نہیں سکتے. آنکھیں بند کر لیں, اور آنکھیں بند کر کے آج پوری عاجزی سے ڈوب کے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں کہ یا اللہ میں تیرے آگے آ گئی ہوں یا آ گیا ہوں. آپ جیسے ہیں نا آپ ویسے چلے جائیں. اسی ایک دن کے گندے مندے ننگے لتھڑے بچے کی طرح کہ یہ آپ کی اوقات تھی اور یہ اس پہ آپ دنیا میں آئے تھے. باقی سارے پھول پھولنے تو ہم نے بعد میں ٹانکے ہیں نا خود میں, حسن کا, جوانی کا, دولت کا, نوکری کا, چھوکری کا, ٹوکری کا, یہ جتنی بھی بیلیں لگائی ہیں یہ تو ہم نے بعد میں اگائی ہیں خود میں. تو بہت پیار سے اس پہلے گندے دن کے گندے بچے کی طرح چلے جائیں. اسے گندے مندے زیادہ پسند ہیں, تبھی گندا بچہ بھیجتا ہے دنیا میں. بہت پیار سے وہاں چلے جائیں, اور اتنے پیار سے اس کے گلے لگیں جتنے پیار سے آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ کوئی مجھے گلے لگا دے. آج لگ جائیں اللہ کے گلے. اپنی ساری نیکیاں, ثواب, تسبیحاں, جو کچھ آپ نے آج تک کمایا ہے, جو آپ کی کمائی ہے نا ٹوٹل, آج جائیں اس سونے کے گلے لگ کے سب لٹا دیں. دے دیں سرکار کو, سب کچھ دے دیں کہ ہم نے اگر کسی کا دل دکھا دیا ہے نا تو آپ پلیز اس کو دے کے اور ہماری تلافی کرا دیں. آپ جس کو چاہیں بانٹ دیں, اور خالی ہاتھ جاؤ, خالی ہاتھ اس کے آگے جاؤ کہ خالی ہاتھ بھر دیے جاتے ہیں.
خالی ہاتھ پیش ہو جائیں. جس کا جو مسئلہ ہے پیار سے چلے جاؤ, اس کو سب پتہ ہے. بہت پیار سے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے آنکھیں بند رکھیں. جو دعا مانگنی ہے مانگ لیں. جب میں کہوں گی آنکھیں کھولنے کے لیے تو کھول دی جائے. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
اپنی اپنی دعا مکمل کر لیں اور آنکھیں کھول دیں. آنکھ گیلی ہو جائے, بدن لرز اٹھے, خوف آ جائے, یہ اللہ کے انتہائی قریب ہونے کی نشانی ہے, اور اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. اس دعا کو پانی کے ساتھ کرنا ہے. طریقہ تھا, جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ طریقہ تھا جو میں آپ کو سکھا رہی تھی. دن میں 3 مرتبہ آپ نے اسی طرح 3 دفعہ اللہ اور پانی والی دعا کرنی ہے, اور سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں صبح دوپہر شام دن میں 3 مرتبہ بند آنکھوں سے اسی طرح آدھا گلاس پانی پاس رکھ کے سننی ہے. صورت ختم ہوتی ہے تو پیار سے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ کہہ کے بند آنکھوں سے پانی ختم کر لیں. کو معاف کرنا ہے دوسروں کو. جب ہم نے دعا کی تو ابو تو ٹھیک ہو گئے تھے, 4 سال وہ صحیح رہے ہیں. شوگر تھی ان کو, پہلے تو ہر چیز میٹھا نہیں کھاتے تھے, پھر ہر چیز انہوں نے کھائی گیا ہمارے سامنے. پھر کچھ عرصے کے لیے نا وہ بیمار ہو گئے تھے, تو ہمارا یہ تھا کہ ابو ہمارے پاس نہیں رہے تھے, بچپن سے باہر تھے. کچھ 3 مہینوں کے لیے آتے تھے, 2 سال کے بعد پھر چلے جاتے تھے. تو ابو سے نا ہمیں اماں والا پیار تھا, تو اماں کے ساتھ نا ابو والا ریلیشن تھا. ابو سے ڈرتے نہیں تھے, اماں سے ڈر لگتا تھا. تو ابو سے نا بہت زیادہ, میرا بہت زیادہ پیار تھا. ابو کا پاؤں سوجا ہوا تھا ایک, بہت زیادہ, تو ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی. تو وہ بچپن میں کہانی پڑھی ہوئی تھی کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی کہ وہ بچہ اس کا بچ جائے اور وہ مر جائے. تو میں نے سوچا دل میں, ابھی میں دعا نہیں کی تھی, بس ویسے ہی سوچا تھا کہ اگر اس طرح ہو کہ ابو زندہ رہیں اور ابو کی ساری تکلیف مجھے. تو پھر نا کچھ دنوں کے بعد میرے کان میں اتنا شدید درد ہوا کہ چیخیں میری نکلی, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ والا میں درد بھول گئی کہ وہ کوئی نہیں تھا اس کے مقابلے میں. پھر ڈاکٹر صاحب سے فون پہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نہ بنو, چھوڑ دو ان کو, اللہ ان سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو آپ نے ابو کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے, اور اب آپ نے ابو کے پاس نہیں جانا. تو وہ کہنے سے ایک دم بات نکلتی نہیں ہے, چھوڑ نہیں سکتا بندہ. وہ پھر ابو کی مجھے یاد ہی نہیں رہی. میری چیخیں اتنی سخت تھیں, شام کو شروع ہو جاتی تھی پورے محلے میں کہ پتہ نہیں آواز پہ کنٹرول نہیں جاتا تھا. پھر کچھ عرصے تک تو وہ میں ٹھیک رہی ہوں, کان میرا ٹھیک ہو گیا بعد میں. ابھی پھر جو ہے نا اسی طرح, ابھی اس وقت میں گھر میں چیخیں میری گونج رہی ہوتی ہیں. آج تو اللہ کا شکر ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں. پھر جو آپ سارے کہہ رہے ہو کہ صاحب کو تو بندہ معاف کر دیتا ہے, دشمن ہو یا جو پھنسا ہوا ہو نا, جب پھر معافی ہو جاتی ہے ساروں کی. تو پھر سار نے مجھے کہا کہ اپنے آپ کو معاف کرو. وہ کہہ رہے تھے, پہلے کہتے تھے اپنے آپ سے پیار کرو, تو سمجھ کوئی نہیں آتی تھی کہ اپنے آپ سے پیار کیا ہوتا ہے. تو ابھی انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو معاف کرو. اب مجھے یہ کوئی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اپنے آپ کو کیسے معاف کروں. ان سے بات کرو تو یہ بتاتے کوئی نہیں ہے کہ وہ جس کو سمجھ, جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, وہی خود سمجھ آئے گی. پھر میں نے ذہن سے پوچھا کہ کیسے اپنے آپ کو معاف کرتے. کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے, میرے سے تو نہیں ہوتا. پھر میں نے سوچا کہ معافی کیسے دوں اپنے آپ کو, کہ یہ 24 گھنٹے میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے, یہ کام میری وجہ سے ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ معافی ہے کہ اپنے آپ کو معاف کر دو کہ جو غلطی ہو گئی ہے بس وہ لکھی ہوئی تھی ہو گئی ہے. ابھی یہ جو اس بات کرنے سے ڈاکٹر صاحب سے پہلے نا یہ میرے انگوٹھے پہ تھوڑا لگا نا, پھر ناخن سارا اتر گیا تھا. تو ابھی یہ ناخن نکل رہا تھا, تو یہ اس کو دیکھ کے تو اتنی بری فیلنگ آتی تھی کہ اللہ جی ہمارے اوپر سے تو ہم اتنے میک اپ کر لیتے ہیں, کپڑے سونے پہن لیتے ہیں, اپنا آپ کور کر لیتے ہیں, اور اندر سے ہم کتنے گندے ہیں.
یہ اگر کسی کو پتہ چلے تو کوئی بات ہی نہ کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے گناہ کرو, شرابیں پیو, زنا کرو, یہ نہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, ہم کسی کے خلاف بات سوچتے ہیں, اس کو بدوا دے دیتے ہیں, یہاں سے ہی بات شروع ہوتی ہے, نفرت کر لیتے ہیں. تو وہ جب بھی میں اپنے ناخن کو, اب یہ 24 گھنٹے جو میرے سامنے ہے, اس کو جب بھی دیکھوں نا, وہ مجھے اپنی گندگیاں اندر سے یاد آ جائیں کہ یہ اب وہ والی کیسے ساری ختم ہوں گی. دعا حالانکہ کی ہوئی ہے 4 سال ہو گئے, تو اب یہ نئی سوچ شروع ہو گئی تھی. پھر جو سر نے کہا ہے کہ اپنے آپ سے پیار کرو, تو اب جو ناخن دیکھا ہے تو اس سے یہ پتہ چلا ہے, اب وہ والی بات نہیں یاد آتی. اب میں نے یہ دماغ میں آتا ہے خیال کہ یہ جب ہم سر کے پاس آئے تھے نا تو اس وقت گندے تھے, اب جیسے ناخن اگ رہا ہے تو ابھی ہم پھر دوبارہ سے اب نئے بن رہے ہیں. تو یہ کیا قبر تک بندہ سیکھتا ہے. تو وہ جو ہے نا, جس وقت بھی اللہ تعالیٰ دے دے, توفیق اسی کی ہے, اپنے آپ کو بھی معاف کر. بہت ہی پیارا, بہت ہی, جیسے کہتے ہیں نا, یہ ہوتی ہے صحیح, جیسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے نا کوئی آیا لے کر چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا, تو وہ تو بہت کام آتی ہے یہاں, ٹھیک ہے. لیکن بات جو انڈرسٹینڈنگ کی ہے نا, کہ بات کو لے لینا اور بات پہ ناخن وہی ہے, لیکن اب جو ہے وہ کہانی چینج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب پہلے یہ تھا کہ یہ خراب ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ ہے. اب بندہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے گفٹ مل رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ دوبارہ سے وہ مجھے دے رہا ہے, تو اس کا مطلب دوبارہ سے دے رہا ہے تو میرا ایک اور چانس بن رہا ہے, ٹھیک ہے. میں اس کو اب میں نے اس کو نہیں خراب کرنا, اب میں نے اس کو پیار سے لے کے چلنا ہے. تو وہ ہم سارے کو چانس ملتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. پرفیکٹ تو ہم میں سے کوئی کبھی ہو ہی نہیں سکتا, ہم نے کھچے کھچے مارتے رہنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ اتنا رحمان ہے اور ڈاکٹر صاحب کا اتنا ظرف ہے کہ وہ وہیں سے جو ہے نا دوبارہ پھر آگے چلا دیتے ہیں کہ چلو یار چلتے جاؤ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بریک نہیں لگانی. تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ آپ مان لیں بلائنڈلی, تو آپ پہ خود ہی چیزیں, اب ان کو لوگ نہیں بتا رہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو اپنے آنسرز مل رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ اندر والے سے جڑ جاؤ تو جواب ملنا شروع ہو جائیں گے. تو اندر والے سے جڑنا ہے, اور وہ جو آپ کو بتا رہا ہے نا, وہ ان میں سے کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. یہ خوبصورت ترین انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مصباح کی وہ پہلے میں نے بتائی ہوئی ہے. تو وہ نا, میں ہر وقت اپنے آپ کو ہی بندہ مظلوم سمجھتا ہے, وہ اس خول سے باہر ہی نہیں نہ نکلتا کہ میں جو ہے بیوہ جو ہوتی ہیں عورتیں, وہ تو ان سے تو اللہ میاں کا وعدہ ہے کہ وہ اگر گناہ کبیرہ نہ کرے تو صغیرہ کی انہیں کوئی پکڑ نہیں ہے, اپنے بچوں کی پرورش کریں. تو میرا کیا ہوگا, مجھے کیا. پھر یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں نا, ان کی ہمیں صحیح اس کی پہچان ہی نہ ہوتی, ہم وہ گلے شکووں میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بیٹی دی ہے اور صحیح صحت مند ہے, اس کے لیے کیوں نہیں خوشی. پھر اس دعا کے بعد نا, پہلے بھی تھی کہ شکر الحمدللہ بچہ تو ہے نا, پھر کہ شکر ہے سمجھ بوجھ والی ہے کہ ڈسیبل ہو بچے, تو پھر ہم کیا کر سکتے. تو یہ ہے پھر کہ یہ بھی سنا کہ کسی مولانا سے پتہ نہیں کدھر سے میں نے پڑھا کہ اگر بچی ہو, بچیوں کے لیے اور کوئی گناہ نہ ہو آپ کا, اور بچیوں کے لیے آپ کو چھوڑ دے بندہ کہ یہ صرف بچی پیدا ہوئی ہے اس لیے, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بڑے, اس عورت کے لیے بھی اللہ کے پاس بڑے خزانے. تو یہ بھی کہ یہ میرا بھی یہ ٹکٹ ہے. میں بہت خوش ہوتی جو آتی تھی, ٹکٹ آ گیا. پہلے ہر وقت روتی رہتی تھی, اب میں خوش ہوتی ہوں. ابو ہمارے نا, ہمارے درجات بلند ہو گئے. ہاں, ابو کہتے تھے میری 5 بیٹیاں, 5ویں فوت ہو گئی ہے, تو یہ 5ویں کی جگہ پہ مصباح آئی ہے, تو یہ اس کے لیے نا پریشان نہ ہوا کرو. تو وہ پھر کہنے سے تو بندہ ایویں کہہ دیتا ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, میں نے بڑا کوئی اس کے لیے کچھ کیا نہ, میں نے کام کیا نہ کچھ. تو ویسے اگر نہانے کے لیے جاؤں نا تو 1-2 منٹ کے اندر اندر باہر آ جاتی, سارے بندے حیران ہو جاتے. پریشانی اس کی ہوتی تھی کہ یہ پتہ نہیں میرا سانس نہ اندر بند ہو جائے, یہ باہر ہی دے گی, مجھے پتہ نہیں چلے گا. پھر ڈاکٹر صاحب نے جب کہا کہ اس کو اللہ کے والے کر دو, اب یہ ادھر رہتی ہے, میں کبھی فون پہ بھی نہیں بات کرتی, مجھے پریشانی بھی کوئی نہیں ہوتی. شکر ہے الحمدللہ. جیتی ہیں آپ, ٹھیک ہے. یہ دعا ہے جو آپ کو کھڑا کرتی ہے, ٹھیک ہے. حالات وہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے.
جب آپ دوسری اینک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو حالات تو وہی ہیں, آپ کو حوصلہ مل جاتا ہے, آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب میں اکیلا نہیں ہوں, اگر میں ہوں تو ساتھ میں میرے اللہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ مجھے نہیں چھوڑ رہا, وہ اور ان باتیں ساری دوسری چیزیں چینج کر سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہاں بالکل, اور وہ پیارا سمجھاتا ہے, وہ جس راستے سے آپ کو گزارا ہے اس نے آپ کی کتنی اینکیں چینج کر دی ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ چیز ایسے نہیں, یہ چیز ایسے ہے, اب یہ چیز ایسے نہیں, یہ چیز ایسے ہے, اس کو خوبصورت کر کے وہ آپ کو دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی سر کے پاس آنے سے پتہ چلا کہ پہلے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس سے زیادہ تر تو کہ بچیاں اس طرح گھر آ جائیں اجڑ کے تو پھر وہ منحوسیت کا اوپر لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ منحوس ہو گئی ہیں بیٹیاں ان کی, اور ان کی وجہ سے سارا گھر ہی منحوس ہو گیا. تو اب یہ جدھر سے جائیں نا ادھر سے نا, جیسے بلی کالی رستہ کاٹ دیتی ہے, ہم ویسے کالی بلیاں بنی ہوئی تھی ساروں کے لیے, تو ساروں کے لیے تو بنی ہوئی تھی نا. وہ باتیں سن سن کے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ بیڈ پہ بچہ ایک دوسرا مر جاتا ہے تو وہ مریض پھر بہت نامید ہو جاتا ہے, اسی طرح ہم وہ سن سن کے نا کہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا, یہ منحوس ہیں فلان ہے, حالانکہ پڑھے لکھے ہیں پھر بھی پر باتیں اتنا زیادہ متاثر کرتی ہیں ذہن کو. تو جب سر کے پاس آئے انہوں نے اتنے پیار سے ہمیں بات کی ہے کہ سمجھائی ہے کہ یہ دنیا کی عزت اور ذلت یہ کچھ بھی نہیں ہے, عزت وہی ہے جو اللہ پاک دے. تو اللہ نے جب اولاد دی ہے سونی, آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے, تو وہ عزت اللہ ہی دیتا ہے, وہ اس کے پاس ہی. بندوں سے نہ توقع رکھو کہ عزت اور ذلت یہ دیں گے, تو وہ تب وہ عزت اور ذلت ہوگی. وہ اب اگر کوئی اس طرح بات کرتا ہے تو اب بدعا نہیں اس کے لیے نکلتی, ویسے نا پیار آ جاتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ اپنی موج مستی میں لگا ہوا ہے, تو اب وہ دماغ قبول نہیں کرتا اس کی بات, وہ اس کی عقل ہی اتنی ہے, اس نے اتنی بات کرنی ہے. کوئی کہا نا اللہ نے جو ہے وہ تو بیٹیاں تو ویسے ہی رحمت ہے, ٹھیک ہے, تو رحمت ہی رحمت ہے. سرکار رحمت للعالمین ہے تو یہ ان کے تحفے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ تو گفٹس ہیں جن سے وہ بہت پیار کرتے ہیں, ان کو وہی گفٹ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو پریویلیج لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ ہوتی ہیں. آپ کو تحفے کی وہ ہوتا ہے نا کہ تحفہ دینے والے کا خلوص دیکھا جاتا ہے, تو اللہ تو اپنے خلوص سے دے رہا ہوتا ہے, آپ خلوص کی ناقدری نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں یار ہے کہ گفٹ کھا چڑھ گیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہم بھی نہیں کرتے نا, وہ بندے امپوز کر دیتے ہیں آپ کے اوپر, بس کہہ کے باتیں. لیکن اب یہ بھی سوچ بدل گئی نا کہ بس ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے تو کہتا رہا, پیار ہی آتا ہے. یہ وہ والی جگہ ہے کہ جہاں پہ ابھی وہ جو ابھی بات کر رہی تھی نا کہ روز دل دکھاتے ہیں, روز یہ ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو اب یہ والی سٹیج ہے اگلی کہ آپ کو کوئی کچھ کہے بھی تو آپ کو پیار ہی آ جاتا ہے. کوئی دل ہی نہیں دکھا سکتا, اگر دل میں اللہ ہے تو کوئی دل دکھا ہی نہیں سکتا آپ کا. وہ بالکل یہ پیار ہے, یہ ایگزیکٹ جسے کہتے ہیں نا, یہ وہ میسج ہے کہ جو ہدایت نصیبے والوں کو ہی ملتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ نصیبے والا کوئی ہوتا ہے جو یہ اس سارے میسج کو لے جاتا ہے اور اس پہ قائم ہو جاتا ہے کہ یار یہ ایسے ہی ہے. پھر ابو سر نے یہ بھی کہا کہ اماں سے زیادہ پیار کرو, تو اماں سے پیار تو وہی کو نہیں, اماں سے ڈر ہی لگتا تھا نا, ابو سے ہی پیار تھا, ابو ہی ہماری اماں تھے. ویسے اگر اماں ڈانٹے یا کچھ, اب سوچتے ہیں ہم کہ ابو کے بغیر وہ رہی ہیں, تو اس لیے سختی سے ہمیں پالا ہے کہ بچیاں ہیں, اور کل کوئی بات نہ ابو ان کا آئے تو وہ سنیں. ایک ہمارے اماں اور ابو آپس میں رشتہ دار بھی نہیں تھے, ویسے سید برادری تھی پاس, تو اس لیے وہ زیادہ سختی سے ہمیں پالا گیا. تو اماں سے ڈر بھی لگتا تھا بہت زیادہ. اگر اماں کوئی بات سخت ہو گئی ہیں, فٹافٹ جا کے ابو کے پاس چھپ جاؤ. اب چھپنے والی جگہ ہی کوئی نہیں رہی, تو اب نا اماں میں بھی تھوڑی نرمی آ گئی ہے. اب جب سر نے کہا کہ امی سے پیار کرو, اب اماں سے, پر ابھی تک نا وہ ابو والا پیار نہیں ہو رہا میرے سے, جیسے ابو کے لیے پیار ہوتا ہے. پھر میں سوچتی ہوں, میں نے کہا سر کہہ رہے ہیں اماں سے پیار کرو, ابو سے بھی زیادہ ہے, تو ابھی اس پہ کوشش کر رہی ہوں. ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا. ہم نے کہا ہم نے تو یار رم جھم کرا دی ہے, بچی جب سے آئی ہے رم جھم ہو رہی ہے. اتنا پیارا پیس کہاں سے آیا. اللہ میاں کو رونا دھونا پسند نہیں ہے, اللہ میاں بھاگ جاتے ہیں.
اللہ میاں اسمائل پہ ٹھیک رہتے ہیں, ورنہ وہ ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں کیڑا مسئلہ لے کے آ گئی ہے, میرے کو ہونا نہیں, میں کی کراں گا. ٹھیک ہے, انہیں پہلے ہی رونا پاتا ہے انہیں, تو اللہ میاں کو بھی ریلیکس رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کیا نام ہے؟ نادیہ. شازیہ. نادیہ. نادیہ. جی نادیہ, کہاں سے آئی ہیں؟ ابھی تو آئرلینڈ میں رہتی ہوں, لیکن آج کل لاہور میں ہوں. اچھا, اتنی دیر سے یہاں بیٹھی ہیں, کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا ہے. مطلب بہت سے کوسچنس ہیں جن کے آنسرس ہیں یہاں پہ, جیسے وہ ایک کوسچنس کی لسٹ ہے. تو ایک کوسچن تھا میرا کہ ہم کسی کے پاس سے بھی گزرتے ہیں نا, تو ہم اس کا کوئی نہ کوئی اثر لے لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ افیکٹ ہوتا ہے. مطلب بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس نے اسموکنگ کی ہوئی ہے, کچھ بھی, اس کا کوئی نہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے اس کا بندے پہ. تو بہت سے ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, ہم ان کا افیکٹ لینا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ دوسروں کے رنگ میں ہم ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے بندہ یہ سارے رنگ اتارے کہ صرف اللہ کا رنگ رہ جائے. تو جیسے انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ جب اللہ کا رنگ چڑھ جائے نا, تو پھر دوسروں کی باتیں افیکٹ نہیں کرتی, اثر نہیں کرتی. تو ڈاکٹر صاحب کی میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں, ان میں بہت سارے میں نے دیکھنی وہیں سے شروع کی تھی جب ایک بائی چانس وہ ویڈیو آئی کوئی رات کو 2-3 بجے کا ٹائم تھا. تو پھر وہاں سے پھر میں نے جو ہے نا وہ سارے میرے بہت سارے کوسچنس کے ان میں آنسرس تھے. تو اس کے بعد جو ہے پھر اور ابھی بھی بہت سارے کوسچنس کے آنسرس مل رہے ہیں. تو بس بہت اچھا لگا مجھے آ کے یہاں پہ. لیکن شاید میں کچھ وہ بہت ساری چیزیں بیک اینڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں, تو ہوتے ہم یہاں پہ ہیں لیکن نہیں بھی ہوتے. تو یہ مسئلہ ہے شاید ہونے یا نہ ہونے کا, یہ والا مسئلہ ہے. تو بس, اور الحمدللہ اس کا کنیکشن بڑا پیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹھک سے وہاں جا کے جوڑتا ہے, اور اس کی نشانی یہی ہے کہ آپ کی آنکھ گیلی ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے, وجہ کوئی ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کی آنکھ گیلی ہی رہے, یہ ہے. تو آپ کنیکشن سے جڑے ہوئے ہیں, ہاٹ لائن پہ آپ ٹچ ہوئے ہوئے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے وہاں سے آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار میرے کی مسئلہ ہے. بعض اوقات تو بندہ 100 بندوں میں بیٹھے ہوئے امبیرس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے چلے جا رہے ہیں, اور آپ جتنا روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اور آئے چلے جاتے ہیں. تو وہ کچھ نہیں ہے, وہ پیار ہے. آپ ادھر سے پاریاں بھیجتے ہیں, اللہ میاں ادھر سے پاریاں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہاٹ لائن پہ آئی لو یو چل رہا ہوتا ہے. جی ویلکم ٹو دا فیملی. تھینک یو سو مچ. جی بس یہی کہنا ہے. آپ کا کیا دعا کا ایکسپیرینس ہے, پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے, نفرت کا کتنا رول ہوتا ہے بیماری میں؟ اگر لوگوں کو جو میں نے کروائی ہے نا اس کے میں ریفرنس میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ اللہ کا شکر ہے پرسنل ایسا نہیں ہے کوئی. تو بہت زیادہ ہوتا ہے معاف نہ کرنے کا اور نفرت کا, کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دعا کروائی تھی اور وہ کتنے مہینوں سے میرے ساتھ رابطے میں تھے, لیکن وہ معاف کرنے پہ تیار نہیں تھے, اور شدید کسی ایک بندے کو لے کے ہیٹریڈ میں تھے. تو ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا, ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, اور مجھے لگتا تھا کہ یہ بندہ نہیں ٹھیک ہوگا. اس سے ایک ویسے کہ ہم انسان ہیں, ہم مطلب تھوڑے سے وقت میں کسی کو دیکھ کے نا فوراً ہی اپنی ججمنٹ بھی پاس کر دیتے ہیں. میرا یہ ہے کہ میں اکثر دعا کرواتا تھا اور لوگ نہیں ٹھیک ہوتے تھے. کتنے عرصہ ان کو میں نے کبھی زیادہ تر ڈاکٹر صاحب کی ہی ویڈیوز شیئر کرنی, اور باتیں بھی انہیں کی جو مجھے پتہ تھی وہی کاپی پیسٹ ہی بس بتا دینی, اور ان کو اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کرنی. نہیں ہوئے تو میں نے کہنا یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. لیکن کچھ عرصے بعد اسی بندے نے رابطہ کرنا کہ ہاں یار وہ میں نے ایسے سر کی ویڈیو دیکھی تھی, یا اور ایسے کہیں وہ تھا اور میں نے معاف کر دی اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس سے ایک یہ بھی بات مجھے کہ اللہ تعالیٰ واقعی اتنے رحمان ہیں کہ وہ جیسا بھی بندہ ہو کوئی, کیونکہ میں خود بہت گناہ گار ہوں, تو
مجھے یہ دعا اچھی ہی اسی لیے لگتی ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب بھی اکثر ایک شاید ویڈیو کا بھی ٹائٹل تھا گناہ گار ترین کی دعا یا گناہ گاروں کی دعا, تو یہ یہاں پہ آپ جیسے بھی ہیں, بلکہ اگر آپ گناہ گار ہیں تو یہ دعا اور یہ جگہ آپ کے لیے ہی ہے. آپ کو مسجد میں نہیں گھسنے دے رہے اگر, یا وہ آپ پراپر ایک اپنے وہ حلیے میں نہیں ہیں, یا آپ کوئی تسبیحات یا ایکسٹرا کچھ نہیں کر سکتے. بے شک آپ گناہ گار ہیں, تو آپ کے لیے کوئی اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے. مجھے اس دعا سے یہی سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں, اور جو گناہ گار ہیں انہیں واقعی ڈاکٹر صاحب سے ہی مجھے پہلی دفعہ ہی سننے کو ملا کہ گناہ گاروں کی اس کو تو سب سے زیادہ فکر ہے. اس نے سارے نبی ہی گناہ گاروں کے لیے بھیجے, اپنے محبوب ہی بھیج دی ہیں, تو مطلب گناہ گاروں کو تو اچھا خاصا پروٹوکول ہے ان کے لیے, اور بڑا لاڈ ہے ان کے ساتھ. تو بس یہ ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, گیو اپ نہ کریں. اور نفرت کا ہی ایک کسی کو میں نے جب خود دعا نہیں کی ہوئی تھی اور نہ میں کرواتا نہیں تھا, صرف بتاتا تھا, کچھ سال 2019 کی شاید بات ہے, یہ ایکسپیرینس ہے کہ ایک تھیں جاننے والی, ان کے ساتھ تھا میرا رابطہ, تو ان کی کہیں نکاح شاید ہو گیا تھا ان کا. وہ جو لڑکا تھا وہ جرمنی میں ہوتا تھا, یہ یہاں ہی تھی پاکستان میں, تو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ تھا ان کا, فون پہ ہی تھا, نکاح کر کے وہ چلے گئے تھے شاید, اور 3-4 سال ایسے بیچ میں گزر گئے, اور پھر وہ اچانک آیا. اس کا ایک نا عجیب سا برا سینڈ ہو گیا ان کے ریلیشن شپ کا, رخصتی سے پہلے ہی وہ ختم ہو گیا, اور وہ بڑی نا اس کو لے کے مطلب غم میں کہہ لیں, نفرت میں, یا اس قسم کی کسی حالت میں تھیں. تو ان کو میں نے دعا کا, ڈاکٹر صاحب کی میں ویڈیوز 2018 کے اینڈ سے میں زیادہ آن اینڈ آف دیکھنا شروع ہوا تھا, تو اس وقت میں ڈاکٹر صاحب کو سنتا ہوتا تھا. میرا بھی یہ کانسیپٹ مطلب تھا شروع سے ہی کہ جی ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی کا برا نہیں کیا, لیکن اگر آپ کے ساتھ ہو گیا, آپ صحیح ہو, تو ٹھیک ہے, آپ کا کام ہے اس کو اپنا بدلہ لینا, یہ تو جسٹیفائڈ ہے. لیکن وہ معافی والا تو اینگل سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, تو وہ میرے لیے بالکل نیا تھا. اور میں خود بھی اس وقت اپنے جو کوئی گلے شکوے تھے, تو میں وہ بھی معافیاں مطلب دعا کیے بغیر بھی ایک وہ لیٹ گو کے پروسیس سے گزر رہا تھا. تو میں نے ان کو بھی مشورہ دیا کہ آپ اس بندے کو معاف کر دیں. تو بڑی اسٹن سی ہوئی کہ یہ تم نے کیا بات کی, تمہیں پتہ ہے یہ ایسے ایسے اسٹوری ہے. میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے, لیکن آپ کر کے دیکھ لیں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں. تو اس کے کچھ عرصے بعد خیر صرف اسی معافی والی بات پہ, نفرت نکالنے والی بات, دعا نہیں کی انہوں نے, نہ میں کرواتا تھا, سمپل میں نے وہ انہیں طریقہ بتا دیا تھا. لیکن انہوں نے کچھ عرصے بعد مجھے بتایا ٹھیک ہے میں نے اس بندے کو معاف کر دیا, ٹھیک ہے جو اللہ کو منظور, جس بھی انہوں نے تھاٹ پروسیس سے معاف کیا. اور اس کے کچھ عرصے بعد بقول انہی کے کہ ان کی لائف میں اتنی زبردست چینجز آئیں کہ ان کا, اور پھر وہ ہماری سوسائٹی میں ہے کہ پھر ایسے اگر لڑکی کا ہو جائے پھر اس کی آگے شادی کے مسائل ہوتے ہیں اس طرح کا, وہ ان چیزوں سے گزر رہی تھیں, لوگوں کے تانے باتیں وغیرہ سب سے گزر رہی تھیں. لیکن اس کے بعد سڈنلی ان کا بڑی اچھی جگہ سے کہیں یہ مطلب میرا خیال ہے ان کی مین پوائنٹ ان کی زندگی میں یہی تھا کہ میری اب آگے شادی ہو جائے اور میں یہاں سے نکلوں, اپنے گھر میں رہتی ہوں, وہ محلے دار فیملی ساری یہی باتیں کرتی ہیں. تو وہ ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی جگہ ہوگی شادی, اب تو وہ کہیں باہر کے ملک ہوتی ہیں, یورپ کے کسی ملک میں. اور یہ تو میری آنکھوں دیکھے کہ سڈنلی دنوں میں ان کی زندگی میں صرف یہ معافی سے اور نیگیٹیوٹی اپنے اندر سے نکال دینے سے, اور پرانا جو بھی گرجز تھے, حالانکہ وہ واقعی مظلوم ہی تھیں اس ساری سٹوری میں میری نظر میں, جو میں نے ان کا ورژن جو سنا تھا اس کے مطابق. تو لیکن وہ ماشاءاللہ اتنا زبردست, اتنا پازیٹیو چینج تھا. انہوں نے سورہ رحمان نہیں اس وقت تک سنی ہوئی تھی, انہوں نے دعا نہیں کی ہوئی تھی, ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی, لیکن یہ ایک معافی والی بات جو انہیں بتائی کہ اس کا یہ ایک بہت خوبصورت میں نے چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی, اور اب تک اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں ہر ایکسٹریم تک. اور پھر آگے لوگوں کو جو دعا کرواتا ہوں, جس مومنٹ پہ وہ پورا اسی طرح معاف کر کے زیرو ہو کے دعا کرتے ہیں, وہ خود ہی ایسے حیرت بھرے میسیج مجھے کرتے ہیں کہ میں نے تو, ایک بندہ تھا اس نے چیلنج پہ سورہ رحمان سنی, وہ ینگ سا لڑکا ہے اور اس کی بھی بچپن سے ہی اس قسم کے بڑے ٹف حالات تھے فیملی میں ہی, خاص کر اپنے پیرنٹس سے لے کے. تو
وہ بھی معاف نہیں کر رہا تھا. تو پھر کچھ عرصے بعد مجھے کال کر لے, پوچھ لے کیا کروں. میں نے کہا بھائی مجھے تو یہی پتہ ہے نا, میں تو یہی بتا سکتا ہوں, یہ کر کے دیکھ لو. تو وہ ذہن آ گیا کہ یار یہ بندہ ہر دفعہ یہی بات بتاتا ہے. تو اس نے کہا میں نے چیلنج کے طور پہ نا کہ میں آپ کو شاید غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ شروع کی تھی تھیراپی. میں اس دن یہ سر کے سیشن میں ہی آیا ہوا تھا, یہ نومبر کی بات ہے. تو اس سے رابطہ تو میرا مارچ سے تھا, شاید اس سے بھی مارچ سے ہی تھا. تو یہاں پہ آیا, مجھے کہہ رہا, میں نے کہا میں جی میڈیکل اسٹور وہ کوئی جو دماغی دوائیاں ہوتی ہیں میں وہ لینے جا رہا ہوں اس قسم کا. تو میں نے اسے کہا جی دعا کرو. مجھے کہتا میری کال سنو, یہاں رش بہت زیادہ تھا. میں نے کہا میں باہر نہیں نکل سکتا, آپ دعا کر لو. میسیج اس کو میں نے رپلائی کر دیا. صبح پھر اس نے مجھے کال کی, کال پہ میرے سے بڑا تلخ بھی ہوا, بلا وجہ کسی بات پہ مجھ پہ غصہ کر گیا. تو میں نے خیر کچھ کہا نہیں, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اور اس نے پھر نا اگلے دن جب میسیج پھر اس نے کہا جی, پھر میں نے کال کے بعد چیلنج کے طور پہ میں نے کہا میں سنتا ہوں سورہ رحمان. لیکن میں نے اس کو یہ کہا ہوا تھا کہ اگر آپ نے سننی ہے تو اس کو آنیسٹلی سننا ہے, ایٹ لیسٹ سائنٹیفک آنیسٹی کے ساتھ سنیں. یہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ والا پوائنٹ میرے سنا ہوا تھا کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کو کسی بھی میتھڈ کو فالو کرتے ہیں تو پھر جو میتھڈ جیسے لکھا ہے نا, اگر اس کو آپ نے ریزلٹس لینے ہیں تو ایٹ لیسٹ ویسے ہی فالو کریں نا. یہ نہیں کہ 50% کر کے کہیں سے تو کچھ نہیں ہوا, پھر وہ فائدہ ہی نہیں ہے. جو بھی پرسکرپشن ہے آپ نے اس کو A to Z فالو کرنا ہے. تو میں اسے کہا تھا جب بھی تم زندگی میں کرو گے تو کرنا تم نے ایسے ہی ہے, اس کو دل صاف کرو, سب کو معاف کرو اور زیرو ہو کے سن لو ایک دفعہ. تو اس کا مجھے اگلے دن ہی آیا. اس نے کہا اچھا, وہ پہلے اس نے کہا سوری وہ کل میں آپ سے ایسے بول پڑا, آپ بے شک رپلائی نہ کریں لیکن میرا میسیج سنیں. لمبا چوڑا میسیج تھا اس کو, میں خود حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ یہ کہ اس نے کہا کہ میں تو مائنس میں تھا اپنا, وہ جو گیج کر رہا تھا اپنی حالت کو, تو میں چاہتا چلو میں -1 2 پہ ہی آ جاؤں. تو میں تو آج ایک دفعہ اس میں تو 0 پہ آ گیا ہوں. اگلے دن پھر اس کا میسیج آیا میں +1 پر آ گیا ہوں. تو اتنا خوبصورت تھا اس کا یہ ایکسپیرینس, صرف یہ معافی والی اور نفرت والی ہی بات سے. اور اس طرح کے اور بھی ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نفرت اور نیگیٹیوٹی یا جو بھی نام دے دیں, یہی ہر بیماری کی اور اس کی روٹ کاز ہوتی ہے, اور پھر اس سے ہی وہ بیج سے ہی درخت بنتا ہے یا جو بھی آگے کازز ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی, وہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ شروع وہ ایک خیال یا تھاٹ پروسیس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو تھنکنگ, کوئی سوچ, کوئی چیز آتی ہے, اور اس کے بعد وہاں سے ہم وہ فیکٹری لگا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کو ختم نہیں کرنا, ٹھیک ہے, نہیں اس سے بڑھاؤ, ٹھیک ہے. اور وہ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس کے بوجھ تلے کہیں دب جاتے ہیں اور اس کو ریزسٹ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اب ہم کیا کریں. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نفرت سے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں, چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنے انڈلج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سے وہ چھوڑی نہیں جا رہی ہوتی. وہ میں کہتی ہوں کہ محبت میں شاید اتنا نہیں ہوتا, لیکن نفرت چونکہ اتنی پیور ہوتی ہے اس کی ایک ٹیسی فرق ہے. اس کا اتنا ایک اورا ہوتا ہے نا نفرت کرنے کا کہ انسان کو لگتا ہے کہ نشہ اگر ٹوٹ گیا نا تو میں کیا کروں گا, میں خالی ہو جاؤں گا. کچھ لوگوں نے ساری عمر اتنی کمائی ہوئی ہوتی ہے نا کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ آپ نے دے دی تو آپ خالی ہیں, پھر آپ کیا کریں گے, آپ تو ککھ ورگے رہ گئے, تو کیا ہوگا. نفرت نہیں تو آپ کو اتنا بوجھدار کیا ہوا ہے کہ آپ ہر ایک سے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نفرت نکالتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ میں اتنا پیار اللہ ڈال دیتا ہے کہ وہ آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں. تو لیکن روٹ کاز وہی ہے. مطلب میڈیکل فیلڈ میں جتنا ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میرے پاس کئی پیشنٹس کے ڈائگنوسس نہیں ہوتے, بنتا ہی نہیں ہے, اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ اگلا کوئی ورک اپ کرائیں کیونکہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. پیشنٹ نے اب آپ اس کو کہیں کہ ٹھیک بندے کو کہ بھائی یہ آگے تم یہ چیزیں کرانی ہیں یا یہ کرانی ہے, وہ کہے گا آپ کا دماغ خراب ہے, میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں, اب کیوں ٹیسٹ کرا رہے ہیں. تو یہ اتنے سڈن ریزلٹس ہوتے ہیں نا. لیکن وہی بات یہ ہے کہ ماننا, جو جتنی جلدی چھوڑ دیتا ہے اس کو اتنی جلدی ریزلٹس مل جاتے ہیں. اور میرا حال ہے آج کل تو ویسے ہی جتنا میں دیکھ رہی تھی, مطلب کل ہی میں کچھ پیشنٹس کو ڈیل کر رہی تھی, تو وہ ڈاکٹر صاحب والی بات مجھے وہیں یاد آئی کہ مطلب ایک طرف پورا ہاسپٹل ایکٹیویٹ ہوا تھا کہ یہ ہے تو کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ اتنے توکل سے, سکون, آرام سے تھا کہ ود ان 24 آور, کل سے اور آج تک کا دن, ٹھیک ہے, وہ بچہ اتنا میریکلسلی ریکور ہوا ہے کہ ڈینگی جو آج کل کچھ پھیلا ہوا ہے, کچھ ہے, کچھ ساتھ میں اومیکرون ہے, کہ آپ خود ریزلٹس دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ اتنا ڈرامیٹک کوئی رزلٹ نہیں آتا. وامٹنگ رک گئی, ڈائریا رک گیا, بچہ ٹھیک ہو گیا سارا. وہ آج مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب میں گھر چلا جاؤں, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے وہ سرنڈر, اور یہ وہ ساری چیز ہوتی ہے کہ آپ مان لیں. دوسری طرف آپ کا پورا ایڈمنسٹریشن انوالو ہوئی ہوئی ہے,
کالیں جا رہی ہیں فلانے کنسلٹنٹ کو بلائیں, فلانے کو بلائیں, فلانے کو بلائیں, فلانے کو بلائیں, وہ پھر کچھ نہیں رہا. ٹھیک ہے, اس لیے کیونکہ آپ کا توکل یا آپ کا وہ ہے نہیں, آپ کو اللہ کے علاوہ بھی سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ فلاں کنسلٹنٹ کچھ کر دے گا, فلاں کچھ کر دے گا, اور اندر ابھی وہی چیز جو ہے آپ کی کہ آپ کی آپس کی نفرت ختم نہیں ہو رہی. بہن بھائی کھڑے ہوئے ہیں تو اس نے اس سے بات نہیں کرنی, وہ کہہ رہا ہے جی اس کی کنڈیشن سوائے میرے کسی کو نہ بتائیں, وہ کہہ رہا ہے جی اس کو فلانے کو نہیں بلانا آپ نے, وہ آئے تو منع کر دیں کہ وہ اسے دیکھنے نہ آئے. تو یہ والی چیزیں بھی اللہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا مریض ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا یار, اس میں کیوں نہیں ہے. ہم بھی کئی جگہ پھنستے ہیں کہ مطلب سب کچھ کر لیا, یہ سارا کچھ ہے, یہ ہے, مریض ریکور کیوں نہیں ہوتا. تو بندہ اللہ میں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ابھی چلتی پھرتی فلمیں آپ کے سامنے ہیں, تو اب یہیں سے آپ بھی سیکھ لیں کہ جی شفا بن جانے بلّا ہے, قرآن بن جانے بلّا ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ پیش تو ہوں, انسانوں کو اللہ بنا کے تو آپ کچھ نہیں کریں گے. تو نفرت سے بچنا ہے, نفرت آپ چھوڑ دیں تو آپ دعا, وہ کہتے ہیں نا کہ دعا کسی حرف کا نام نہیں ہے, کسی اس کا نام نہیں ہے. دعا صرف یہی ہے کہ قائم ہونا, آپ اپنے اندر اس میسج پہ قائم ہیں. اور سب سے بڑی دعا وہی جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے خود کو ہی کرانی ہوتی ہے, کسی کی دعا نہیں ہو رہی ہوتی, وہ ہماری اپنی ہی دعا چل رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, جب بھی کسی کو کرا رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم اس پوائنٹ پہ پھنسے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے ہی اندر سے بول کے ہمیں کلیئر کر رہا ہوتا ہے کہ اس آواز کو سنو, اور وہیں سے آپ نکل جاتے ہیں. جی فاریا, ہم بولنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر بعد, ہاں بعد میں بلائیں گے تمہیں. فاریا, ہم ڈسکس یہی کر رہے تھے کہ نفرت جو ہے وہ ہمیں کتنا وہ افیکٹ کرتی ہے. کیا ہے یہ یار, کریں نہ کریں, چھوڑ دیں, یہ کام سن کے رکھ لیں. مطلب کہ میں تو وہی کے جی کی کلاس والی بات کروں گی جس میں ہوں ابھی فی الحال, کہ میرے اندر بھی تھی, سب کے اندر ہوتی ہے اوبیسلی. جب آپ کے اندر تکلیفیں, وہ زنگ جو ہمارے اندر لگ جاتا ہے, اور دکھ, اور وہ اس کے جو بت ہم نے لگائے ہوتے ہیں. جیسے میں 5-6 سال پہلے 2016 میں سر کے ساتھ جڑی, تو میں سب کو بتانے لگ گئی تھی دعا کا, لیکن میں خود چینج نہیں ہوئی تھی, تو وہ اثر نہیں, دعا بھی ہو جاتی تھی, دعا کراتی تھی, ان کی ہو بھی جاتی تھی, پر وہ ایک آپ جیتا جاگتا جو پریکٹیکل ہوتے ہیں, تو میرے اندر سے وہ ان کو فرق نہیں نظر آتا. تو وہ کہتے تھے ہمیں بتا رہی ہے تو خود تو آہستہ آہستہ جب سر نے اتنا پیار دیتے 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 اتنا پیار بھر دیا اندر کہ نفرت کی کوئی جگہ ہی نہیں رہی. تو الحمدللہ آپ کے اندر, میرے اندر چلتے پھرتے اب وہ لو ریڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے. مطلب کہ میں وہی فاریہ ہوں جو 6 سال پہلے بالکل اپوزٹ پرسنالٹی تھی, ہائپر, بدتمیز, روڈ, تمیز نہیں تھی مجھے, اور غصہ تھا میرے اندر, اگریشن تھا. اور میں وہی ہوں کہ مطلب کہ مجھے دعا سے پہلے وہ مجھے دیکھ کے ہی لوگوں کا نا دل بدل جاتا ہے الحمدللہ. کہ آئی فیل اللہ تعالیٰ قائم رکھے, ایسے ہی رکھے کہ مجھے دیکھ کے اب لوگوں کو ہوتا ہے کہ اچھا پھر سر تم ایسے ہو گئی ہو, تو پھر سر صحیح بتا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں. ان کے اندر کیوریوسٹی, دعا کے اندر دلچسپی آ جاتی ہے, کیونکہ اب میں چلتی پھرتی پریکٹیکل نظر آ رہی ہوں. تو یہ اٹس آل لو, اٹس ریڈیٹنگ آؤٹ سائڈ فرام می. وہ جب آپ پیار بن جاتے ہو تو آپ اتنا پیار آپ کے اندر سے ریڈیٹ ہونے لگ جاتا ہے کہ جو لوگ آئی تھنک آپ سے نفرت بھی کرتے ہوں گے, ان کے اندر بھی وہ پھر ریفلیکٹ ہونے لگ جاتا ہے, آپ کے دشمن آپ کے دوست بننے لگ جاتے ہیں. اور یہ بات بہت صحیح ہے کہ اگر آپ کسی کو پیار ہی کری جا رہے ہو, وہ اس کو آپ وہ برے بھی لگتے ہو, کتنی دیر آپ سے نفرت کر لے گا, ایٹ دا اینڈ کہیں نہ کہیں تو اس کو ہوگا. اور میں کوٹ یہ بھی بڑا اچھا پڑھی تھی کہ آپ کسی سے مطلب کہ اللہ کی خاطر آپ اگر آپ سے کوئی زیادتی کرے اور آپ کچھ نہ کرو, چپ کر جاؤ, تو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کی دل میں تھوڑی دیر بعد ڈال دیتے ہیں احساس پہ. تو اٹس اے ون ون سچویشن بیسکلی. اگر آپ پیار بن جائیں گے, بیسکلی آپ ہی کو بتایا جا رہا ہے نا, آپ ہی کی مدد ہو رہی ہے. جب آپ چلتا پھرتا پیار بن جائیں گے تو آپ کو پیار ملے گا بھی صحیح. جتنا آپ پیار دیں گے آپ کو ریڈیشن آپ سے نکلے گی, اتنے آپ پیار ملے گا. جتنا آپ نفرت میں پھرتے رہیں گے, بے شک کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے, پر آپ پھر ریڈیٹ تو نفرت ہی کر رہے ہیں نا, تو پھر آپ کو نفرت ہی ملے گی. آپ کو ہر کوئی دیکھنے کا پوائنٹ آف ویو آپ نے بدلنا ہے بیسکلی. کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ مجھے پیار سے دیکھ رہا ہے, کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے وہ بھی تو سکتے ہیں مجھے وہ حسد سے دیکھ رہا ہے. تو یہ تو اٹس آل آئی تھنک اٹ سائڈ یو, اور ہمارے اندر آئی تھنک جو چل رہا ہوتا ہے وہی ہمیں دوسرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو پیار بن جائیں, روز کوشش کریں, کرتے جائیں. میں بھی اسی طرح کر رہی ہوں, اور فائدہ آپ ہی کا ہے, اور کسی کا اتنا فائدہ نہیں جتنا آپ کا اپنا فائدہ ہے اس میں. علم القرآن خلق